7 اکتوبر کے اس واقعے کو 1 سال گزر چکا ہے جب مجاہدین نے ناجائز قابض اسرائیل کے اندر جا کر جہادی کارروائی سر انجام دی۔ علماء سے میں سوال کرتا ہوں، الحمدللہ آپ نے دوبارہ فتویٰ دیا، آپ نے حق بیان کیا، اس فتوے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، انہوں نے عمل درآمد سے انکار کیا ہوا ہے، عملاً انکار کیا ہوا ہے، آپ اس کے بعد مجھے وہی فتویٰ کیوں دہرا رہے ہیں؟ آپ کو آگے جانا چاہیے نا۔ یہ غلط پیراڈائم ہے۔ آپ نے نیشن اسٹیٹ کو اپنا مقدس گردانا ہوا ہے، آپ مسجد اقصیٰ کو مقدس نہیں سمجھتے۔ وہ خوش ہیں کہ وہ فلسطین سے کہ لوگ گالیاں ایجپٹ کو دیں، لوگ گالیاں جارڈن کو دیں، لوگ گالیاں ترکی کو دیں، لوگ گالیاں سیرین کو دیں، ایران کو دیں، اور ہمارے بارے میں ہم تو دور ہیں نا۔ یہ جو شکر کر رہے ہیں کہ ہم دور ہیں، تو ایک امپریشن کریٹ کیا گیا کہ یار اسرائیل تو ایسی طاقت ہے، اسے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا، اور اسی میتھ کے اوپر عرب حکمران حکومت کرتے رہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اچھا، اب اگر یہ میتھ صحیح ہے تو پھر 7 اکتوبر کو کیا ہوا؟ تو جب آپ نے ایران کی بات کی، ایکسس آف ریزسٹنس کی بات کی، دس شوڈ بی ویری ویری کلیئر کہ یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے یہ ایرانین انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ غزہ کے انٹرسٹ کو نہیں ہے۔ ہمت نہیں تھی حماس میں، بعد میں برداشت کی، تو کیوں کیا؟ نہ کرتے۔ ابو بیدا تو کہہ رہے لوگوں کو کہ اٹھو، ان کا بیان تو ہے کہ اب فوج اٹھیں، حکومت اٹھے، لوگ اٹھیں، جہاد اب نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ ہمیں زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ کی امانت ہے، اور اللہ ہم سے زندگی واپس لے گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر یہ نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے، قرآن کی ایک آیت ترجمہ ہے نا، یہ نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے، ان سے کہو جب تمہاری موت آئے تو اس کو روکتے تھے۔ کوئی بغیرت انسان کی بھی اپنی سینکٹیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے کی سینکٹی ہے، مسئلہ یہ کہ آپ کس کی سینکٹیز اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ آپ قومی سینکٹیز اڈاپٹ کر رہے ہیں، آپ وطنی سینکٹیز اڈاپٹ کر رہے ہیں، یا آپ خدا کی سینکٹیز اڈاپٹ کرتے ہیں؟ یہ اصل ڈسکشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ انٹلیکچوئل اسلام کی اس نئی پوڈ کاسٹ میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے 7 اکتوبر کے اس واقعے کو 1 سال گزر چکا ہے جب مجاہدین نے ناجائز قابض اسرائیل کے اندر جا کر جہادی کارروائی سر انجام دی۔ 7 اکتوبر 2024 کو 1 سال مکمل ہو چکا۔ کس چیز کو؟ اس جبر کو، اس اجتماعی نسل کشی کو کہ جو کہ ناجائز یہودی وجود مسلمان معصوم بچوں، عورتوں اور بزرگوں کے سروں پر سر انجام دے رہا ہے۔ 42,000 سے زائد شہداء، 1 لاکھ زخمی، یہ تو صرف غزہ کے اندر ہے۔ 75,000 ٹن سے زیادہ کا بارود وہاں پر پھینک دیا گیا، یعنی جو ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم سے بھی دگنا بارودی مواد وہاں پر پھینک دیا گیا۔ 80% عمارتیں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ 1,28,000 عمارتوں کا ملبہ وہاں پر پڑا ہوا ہے، جس کے لیے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ ہمیں دہائی لگ جائے گی وہ ملبہ وہاں سے اٹھاتے ہوئے اور اس کی جگہ نئی تعمیر کرتے ہوئے وہاں پر۔ یہ تمام چیزیں، اور اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولوں تو وہاں کی آبادی اسلام آباد کی آبادی سے کچھ ہی زیادہ ہوگی۔ آپ سوچیں کہ اسلام آباد کی 80% عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں، اور یہاں پر ہر سڑک پر لاشوں کے ڈھیر ہیں، نہ پانی، نہ کھانا، نہ الیکٹریسٹی، اور اس طرح کی زندگی وہاں پر لوگ گزارنے پر مجبور ہیں۔ تو 1 سال کے بعد میں خصوصاً ذکر کرنا چاہوں گا کہ اسلام آباد کے اندر 7 اکتوبر 2024 کو ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں حکومتی لوگ بھی موجود تھے، علماء بھی موجود تھے، وہاں پر تقاریر بھی ہوئیں، اور علماء کی طرف سے جہاد کا راستہ بھی بتایا گیا ان حکمرانوں کی موجودگی میں کہ جنہوں نے اس جہاد کے لیے افواج کو روانہ کرنا ہے۔ تو آئیں ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ غزہ کی صورتحال، 1 سال ہو گیا، 1 سال میں ہم نے کیا دیکھا، کیا طریقہ کار مسلمانوں کے پاس موجود ہے، اور آگے ہم نے کیسے چلنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس 2 گیسٹ ہیں۔ ہمارے پاس عمران صاحب ہیں۔ عمران صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور دوسرے ہمارے پاس گیسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر اکمل صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام آباد کانفرنس کا میں نے ذکر کیا۔ کانفرنس کے اندر علماء نے تقریریں کی، حکمرانوں کی موجودگی میں تقریریں کی۔ 1 سال کی آپ ایسے سمجھے کہ یاد منائی گئی نا، 1 سال گزر گیا اس کو۔ کیسے دیکھتے ہیں اس کانفرنس کو، کیا آپ اخذ کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیں احمد صاحب،
یہ کانفرنس نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا جی, اس کی جگہ پہ ملٹری فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس ہونی چاہیے تھی. صحیح. ہم ایک سال پہلے بھی دسمبر میں پروبیبلی ہم ایک کانفرنس کر چکے ہیں, جو فتوے آنے تھے آ چکے ہیں, جو لائعمل کی بات کرنی تھی وہ ہو گئی ہے. اسرائیل ظالم ہے, بالکل ظالم ہے. فلسطینی مظلوم ہے, مظلوم ہے. نسل کشی اس وقت بھی چل رہی تھی, بمباری اس وقت بھی چل رہی تھی, قحط سالی ان کے اوپر جبرن اس وقت بھی مسلط کی گئی تھی. تو ایک سال بعد میں کیا بات کرنے بیٹھا ہوں میں کیا یہاں پہ ڈسکس کرنے بیٹھا ہوں؟ ایک سال بعد بھی میں وہی تقریریں, وہی باتیں, وہی سب کچھ بیانی ہے. ری نشر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ جی ہم اس ظلم کو دیکھ دیکھ کر, اس کا تماشا دیکھ کر ہم اب یہ ایک سال بعد بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں ابھی بھی دکھ ہے؟ کیا یہ صرف دکھ کے دوبارہ اظہار کا موقع تھا؟ علماء سے میں سوال کرتا ہوں, الحمدللہ آپ نے دوبارہ فتویٰ دیا, آپ نے حق بیان کیا, لیکن مجھے آپ سے دو چھوٹے چھوٹے نکات آپ سے بھی پوچھنے ہیں. ایک تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس فتوے کو براہ راست افواج کو, وہ ترکی کی افواج ہو, پاکستان کی ہو, یمنی افواج ہوں, جارڈینین ہو, یا وہ ایجپشین افواج ہیں, آپ افواج کو براہ راست یہ فتویٰ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ جہاد فرض ہے کا ایک عمومی فتویٰ, جو کہ آج کل چونکہ ہم پچھلے 30-40 سالوں سے 50 سالوں سے دیکھتے رہے ہیں کہ جہاد نان اسٹیٹ ایکٹر کو آؤٹ سورس ہو چکا ہوا ہے, تو اس سے کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے کہ عملاً تو آپ یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جہاد کریں, تو لوگ کیسے جہاد کریں؟ جہاد تو وہ کرے جو اس کے لیے صلاحیت رکھتا ہے, جو قابلیت رکھتا ہے, جس کے پاس تیاری ہے, اس کو آپ واضح انداز میں کیوں ایڈریس نہیں کر رہے ہیں؟ اگرچہ میں جانتا ہوں وہ کہیں گے کہ جی ہمارا خود جو فتویٰ ہے وہ سب کی طرف ہے, لیکن دیر از اے نیڈ فار کلیئرٹی. ایک تو یہ نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے فتویٰ دیا, اس فتوے پر عمل نہیں ہوا, سو دین وٹ؟ اس پر اسلام کا کیا حکم ہے؟ کیا اسلام کہتا ہے کہ آپ ایک سال بعد پھر فتویٰ دیں, ایک سال بعد پھر فتویٰ دیں, ایک سال بعد, اور جو اس فتوے پہ عمل درآمد کو ہونے سے روک رہا ہے, جبکہ پوری امت اور اس کی افواج جہاد کرنا چاہتی, تو جو روک رہا ہے, جو اس کے راستے میں رکاوٹ ہے, اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ صحیح. اب دیکھیں, میں آپ کے اور میرے جب ذاتی معاملات ہوتے ہیں, کاروبار کے معاملات ہوتے ہیں, فیملی ایشوز ہوتے ہیں, ہم آگے پروگریس کرتے ہیں نا, آگے یہ نہیں ہوا تو اب یہ کرنا ہے, یہ میں نے کوشش کر لی, اب میں میرے کوئی پیسے نہ دے تو میں جا کے ایک دفعہ مانگتا ہوں, اس سے تھوڑا پریشر کرتا ہوں, جرگہ کرتا ہوں, پھر پولیس کے پاس جاتا ہوں, کورٹ کچہری جاتا ہوں, میں پروگریسو اسٹیپ لیتا ہوں نا. آپ نے فتویٰ دیا, بالکل درست فتویٰ دیا, اس فتوے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, انہوں نے عمل درآمد سے انکار کیا ہوا ہے, عملاً انکار کیا ہوا ہے. آپ اس کے بعد مجھے وہی فتویٰ کیوں دہرا رہے ہیں؟ آپ کو آگے جانا چاہیے نا. میں تو ایک عامی بندہ ہوں, میں تو اتنا علم نہیں رکھتا, آپ تو علم رکھتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے, تو آپ اگلے سٹیپ کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کب تک ہم یہ فتویٰ دہراتے رہیں گے؟ سو دیئر فور میرے دو بنیادی نقطے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ فوجی فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ ہونی چاہیے تھی, جس میں افواج کو موبلائزیشن کا آرڈر دینا چاہیے تھا, اس کی پریپریشن, اس کی تیاری, اس کے لیے موبلائزیشن, اس کی پورا لاجسٹک سب پلان ہونا چاہیے تھا. ایئر فورس, ہماری اسٹریٹجک فورسز کمانڈ, اس کی ڈسکشن ہونی چاہیے تھی, اور یہ آج نہیں, یہ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. لیکن ایک سال بعد آپ یہ پش کرتے, یہ میٹنگ ہوتی تو بہتر ہوتا. اور دوسرا, ان فتاویٰ کو اب آگے بڑھنا چاہیے, جو اس فتاویٰ کے راستے میں رکاوٹ ہے ان کے بارے میں بات ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی. میں سیم سوال ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بھی سیم سوال میں رکھوں گا. اسلام آباد میں جو کانفرنس ہوئی اور وہاں پر جو بات کی گئی, تو آپ اس کو کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے اس بات کو جیسے کہ ابھی عمران صاحب نے یہ بات مینشن کر دی کہ یار پچھلے پورا سال 365 دن گزر گئے, پروگریس نہیں ہوئی, تو ایک نیچرل رسپانس یہ ہے کہ اس کے راستے میں جو امپیڈیمنٹس ہیں, رکاوٹیں ہیں, اس کو پہچانا جائے. سب سے پہلی رکاوٹ تو یہاں پر وہ نظریاتی رکاوٹ ہے. ہم نے اپنے پورے کے پورے جو اگر کہا جائے یعنی فارن پالیسی کی کنسٹرکٹ کے اندر کہتے ہیں اس کو ریشنل ہونا چاہیے. مٹیریل بینیفٹس کی حد تک جو ہے تو ہم نے اس کو لمٹ کیا ہوا ہے. اس کو پریگمیٹک ہونا چاہیے, اس کو نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ الائنڈ ہونا چاہیے کہ اسی کے مطابق جو ہے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں, کچھ بات کر سکتے ہیں. ہم نے بیسکلی اسرائیل کا جو ظلم ہے اس ٹائم غزہ پر اور ویسٹ بینک پہ, ویسٹ بینک بھی بیچ میں سے امیون تو نہیں ہے, وہاں پر بھی اب بمباری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے تو چلو ان کے فوجی وغیرہ آ گئے, ادھر اس بندے کو شہید کر دیا, ادھر کر دیا, گھر گرا دیا, وہ کر دیا, وہاں بمباری بھی انہوں نے شروع کر دی. وہی چیز بڑھ کے لبنان میں اب چلی گئی ہے, اور وہاں پر بھی اسی طریقے سے, بلکہ نتن یاہو نے کل تو تھریٹن کیا ہے کہ اگر لبنان اپنے آپ کو حزب اللہ سے جدا نہیں کرتا تو غزہ جیسی تباہ کاری کے لیے تیار ہو جائے. اس کنسٹرکٹ کے اندر یہاں پر اصل سوال یہ ہے
کیا پاکستان کے ڈیسیجن میکرز اس کو ایک اپنے لیے ایک مسئلہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہاں پر ہے نا. اگر اس کو اپنا مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہے تو ہم ان سے کیوں توقع کر رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے؟ ہماری گرین بک ہے، ملٹری ڈاکٹرائن کی بک ہے. اس بک کے اندر ٹھیک ہے کیانی صاحب نے سب سے پہلے تو انڈیا کو پیچھے کر دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا لوکل جو ٹیررزم ہے وہ سب سے پہلے ہوگا، اس کے بعد ہم دوسرے جو ہیں تو ایشوز کو دیکھ لیں گے. اگر اس کے اندر اسرائیل موجود نہیں ہے، اس کا ظلم و استبداد موجود نہیں ہے، اس کے اندر قبلہ اول مسجد الاقصیٰ جو ہے تو وہ موجود نہیں ہے، اس طرح وہ معراج کی سرزمین موجود نہیں ہے. یعنی مسجد اقصیٰ اور یہ جو پورا ایشو ہے یہ ملٹری ڈاکٹرائن کا پارٹ ہونا چاہیے، پاکستان کی ملٹری ڈاکٹرائن کا پارٹ ہونا چاہیے. جی بالکل. ہمارے ماشاءاللہ سے اگر میں کہوں کہ اگین ہمارے لوگ ہم وہ ایمان اور شہادت کے ساتھ کے جذبے کے ساتھ سرشار ہیں. کیا ہم نے جو ہے تو وہ 27 فروری کی بات ہو، 6 ستمبر کی بات ہو، وہ بھلے جس ٹائم ایران نے حملہ کیا تھا ہم نے رسپونڈ کر دیا. ٹھیک ہے، افغانستان کچھ کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے سبق سکھا دیا. انڈیا کچھ کرتا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے جو ہے تو ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. جی وہ فروری والا واقعہ، ٹھیک ہے، فروری والا وہ بالا کوٹ کے اوپر حملہ کرنے کے بعد ہو، یا جو آپریشن ریٹارٹ جس کو کہتے ہیں. جی اب اس میں ٹھیک ہے وہ ایک بیچ میں کنسٹرکٹ موجود ہے کہ سلالہ کے اوپر امریکہ نے حملہ کر دیا، تو پھر ایک سوال آ جاتا ہے کہ اچھا امریکہ کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. بٹ وی انڈرسٹینڈ ان نیشنل باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے. یہ نیشنل باؤنڈریز کا کنسٹرکٹ کس نے دیا؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط ہوا ہوا ہے؟ یہ وہ امپیڈیمنٹس ہیں، یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کو پہچانا جانا چاہیے تھا. کہ وہ فارن پالیسی کا یعنی اس کو بند کر دینا کہ بھئی یونائٹڈ نیشنز کے کنسٹرکٹ کے اندر، سیکورٹی کونسل کے کنسٹرکٹ کے اندر جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں، ٹریٹیز ہیں، صرف اس کے پیرامیٹرز کے اندر رہ کر ہم نے جو ہے تو اپنا لائمل اپنے جو ہے تو میں کہوں گا آپریشنل ڈومین کو ڈیفائن کرنا ہے. تو پھر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کے انٹرسٹ کے لیے، امریکہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ دونوں کی بات کو اگر میں اکٹھا کروں تو میں یہ سمجھاؤں کہ بیسیکلی کانفرنس یا ایک اجتماع ہو اور اس میں فورن پالیسی اور ملٹری ڈاکٹرائن اناؤنس ہو کہ یہ ہماری فورن پالیسی ہے، یہ اس کے احکامات ہیں، یہ ملٹری ڈاکٹرائن ہے، اور اب ہم یہ اب نہیں ایشو تو ہم ظاہری بات ہے اسلام کا ایشو ہے، شروع سے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. یہ مسئلہ میرا خیال میں یہ نہیں کہہ رہا. اچھا ٹھیک ہے. اکمل صاحب نے بڑے زبردست بات کی. دیکھیں ہم نے جیوگرافک باؤنڈری کو اپنا لمٹ بتایا ہوا ہے، مقدس گردانہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس لمٹ کے اندر کی چیز کے دفاع کے ہم پابند ہیں. ٹھیک ہے، امریکہ وغیرہ کے بارے میں تھوڑا سا ہم اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے، لیکن ہم نے ایران کو، ہم نے افغانستان کو، ہم نے انڈیا کو رسپونڈ کیا جب ان کی طرف سے ہمیں لگا، ہم نے کہا کہ اسٹرائک کیا انہوں نے، ہم نے رسپونڈ کیا. اس کا مطلب یہ کہ ہماری فوج ایک پروفیشنل فوج ہے، ان کے جو کلیئر باؤنڈریز ہیں وہ اس کے مطابق ایکٹ کرتے ہیں. ہمیں ان گلے شکایتیں اپنی ہو سکتی ہیں ان سے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنا ایک کلیئر پیرامیٹرز، آبجیکٹیو اور اپنے لائنز ڈرا کی ہوئی ہیں اور اس کے مطابق وہ ایکٹ کرتے ہیں. لاہور پہ حملہ ہوگا، انہیں کوئی فتویٰ نہیں چاہیے، وہ کسی فتوے کا ویٹ نہیں کریں گے کہ تقی عثمانی صاحب فتویٰ دیں گے، مفتی منیب الرحمان صاحب فتویٰ دیں گے یا فلاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب فتویٰ دیں گے. وہ کسی فتوے کا ویٹ نہیں کرتے. جس لائن کو انہوں نے ڈرا کیا ہے، جس پیرامیٹر کو، جس پیراڈائم کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کے اندر وہ کسی کا انتظار نہیں کرتے. مسئلہ یہ کہ یہ پیراڈائم کس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، یہ پیراڈائم کس نے میرے سر پہ تھوپا ہوا ہے. یہ ملٹری ڈاکٹرائن اناؤنس کرنے سے کا کیا مطلب ہے؟ میں کہہ رہا ہوں چینج کریں. صحیح، یہ غلط پیراڈائم ہے. آپ نے نیشن اسٹیٹ کو اپنا مقدس گردانہ ہوا ہے، آپ مسجد اقصیٰ کو مقدس نہیں سمجھتے. مسجد اقصیٰ میں 40,000 لوگ مارے جائیں آپ مقدس نہیں سمجھتے، لیکن بالا کوٹ کے 2 درخت مارے جائیں، درخت جو ہے زخمی ہو جائیں، شہید ہو جائیں آپ کے مطابق نا، وہ مقدس ہیں. اس کے لیے میں انڈیا پہ اٹیک کر کے ان کے پائلٹ کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کینچ کر لاؤں گا اس کو. یہ ہے میری کمٹمنٹ. اس پورے کمٹمنٹ میں مسئلہ ہے. نہ مجھے پروفیشنل کمپٹنس میں مسئلہ ہے، نہ کیپیبلٹی میں مسئلہ ہے، نہ جذبہ جہاد میں مسئلہ ہے، نہ مجھے ہمارے لوگوں کے حوصلے میں مسئلہ ہے، نہ عزم میں مسئلہ ہے، نہ وہ کوورڈ ہے، نہ وہ ڈرتے ہیں، نہ وہ بزدل ہیں. وہ بہت بہادر لوگ ہیں، لیکن ان کو ایک پنجرے کے اندر، ان کے دماغوں پہ ایک پنجرہ لگا دیا گیا. اس پنجرے سے باہر تمہارا کام نہیں. انفیکٹ ہاں صاحب مجھے کہنے دیں، وہ خوش ہیں کہ وہ فلسطین سے دور ہیں، کہ لوگ گالیاں ایجپٹ کو دیں، لوگ گالیاں جارڈن کو دیں، لوگ گالیاں ترکی کو دیں، لوگ گالیاں سیرین کو دیں، ایران کو دیں، اور ہمارے بارے میں ہم تو دور ہیں نا. یہ جو شکر کر رہے ہیں کہ ہم دور ہیں، کیونکہ لوگ تو ایسے نہیں سوچتے نا. یہ تو کمانڈرز ایسے سوچ رہے ہیں، یہ تو ہمارے حکمران ایسے سوچ رہے ہیں، ہمارے پالیسی میکر ایسے سوچ رہے ہیں. لوگ تو ایسے نہیں سوچ رہے، تو وہ شکر کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں ہم تو دور ہیں. کہ گراؤنڈ لائن آف کنٹرول نہیں، جو ہے کمیونیکیشن نہیں ہے کہ وہ ہوگی تو پھر ہم کچھ کر لیتے، ابھی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. ایک ایکسکیوز کے طور پر مطلب وہ ایکسس کرتا ہے نا. صحیح جی. میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتا ہوں. دیکھیں جو اس وقت ایک ناجائز ریاست اسرائیل کی وہاں پر موجود ہے،
اور ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ لبنان میں اس نے کیسی ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہیں، اور ایک یعنی پوری قیادت وہاں پر ایلیمنیٹ کرنے کے لیے کہ بمباری کی گئی اور ایلیمنیٹ کی گئی وہاں پر. پھر پیجر کا واقعہ ہے، ٹاکی واکی، ایک سیریز آف ایونٹس ہیں وہاں پر، جس کی وجہ سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس ان کے پاس ہے، جو فائر پاور ان کے پاس ہے، وہ تقریباً ایک انونسیبل قسم کی اسٹیٹ ہے. وہ کہیں بھی وہ ایران میں حملہ کر سکتا ہے، وہ شام میں کر سکتا ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی جا کے حملہ کر سکتا ہے. آپ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے. اس صورتحال کے اندر کیسے یہ سوچا جائے کہ ملٹری موو کرے گی اور وہاں تک جائے گی؟ دیکھیں اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے نا کہ اس کے بارے میں یہ مت کریٹ کے بغیر اسرائیل سروائیو ہی نہیں کر سکتا، اور اس مت کو بڑے لانگ ٹرم سے اسٹیبلش کیا گیا ہے. اور آج تک یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں، جیسے ہی 7 اکتوبر کے حملے کے بعد یہ مت ٹوٹی ہے نا، انہوں نے اس کو ری انیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں. دیکھیں جو 6 ڈے وار تھی جو پہلے 60s میں ہوئی، اس میں اسرائیل نے 6 دن کے اندر سینائے ویلی لے لی، انہوں نے گولان ہائٹس لے لیا، انہوں نے القدس پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے جارڈن کا ویسٹ بینک لے لیا. انہوں نے ایک ایسا ان کا ایک دھاک بیٹھ گئی دنیا میں کہ یار یہ تو 6 دن میں انہوں نے مصر کے ایئرپورٹس کے اوپر سارے جہاز ایئرپورٹ پہ کڑے کڑے اڑا کے رکھ دیے. تو ایک امپریشن کریٹ کیا گیا کہ یار اسرائیل تو ایسی طاقت ہے، اسے کوئی بھی نہیں لڑ سکتا. اور اسی میتھ کے اوپر عرب حکمران حکومت کرتے رہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے کیونکہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. اچھا، اب اگر یہ میتھ صحیح ہے تو پھر 7 اکتوبر کو کیا ہوا؟ چند سو لوگ جا کے پورا علاقہ قبضہ کر کے انہوں نے کیسے حاصل کیا؟ جو ایک جیل کے اندر تھے، 2005 سے جو ہے تو وہ انڈر سیج تھے، ان کا ہر قسم کی بلاکیڈ لگی ہوئی تھی. ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایئر ڈیفense نہیں ہے، اور وہ جا کر یہ سب کچھ کر کے آئے. ایک اور بڑی زبردست ایگزامپل ہے پروبیبلی 1968 بیٹل آف کراما جی. اس میں اسرائیل نے 2 ڈویژن فوج سے حملہ کیا. اب اس بریگیڈ کے پاس نا، یہ جو جارڈن کی ایک بریگیڈ ہے وہاں پہ، اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا. اس نے پہلا جو کام کیا وہ یہ کہ اس نے ٹیلی فون کی تاریں کاٹ دی. کیوں بھائی؟ کیوں تاریں کاٹ دی؟ کمانڈ نہ ہے مجھے اسے پتہ ہے جو کمانڈ آئے گی وہ غداری کی کمانڈ ہوگی. مجھے کہا جائے گا آپریشنل پاس کرو، پھر اسرائیل میرے اوپر بمباری کرے گا، پھر یہ دنیا کو دکھائیں گے اسرائیل بہت طاقتور ہے، مجھے سپلائیز بند کر دی جائیں گی، میری گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن بند کر دی جائے گی، مجھے لاجسٹک نہیں ملے گی. یہ کریں گے میرے ساتھ یہ تاکہ مجھے قربان کر کے دنیا کو دکھائیں. اور بیٹل آف کراما اس بریگیڈیئر حجازی نے ون کر لی تھی، اسرائیل کو شکست دے دی تھی. اور یہ آپ کو ثابت کرتا ہے کہ یہ انور سادات تھا جس نے ہمیں ہروایا تھا، یہ حافظ الاسد تھا جس نے ہمیں ہروایا تھا. یہ اور ان لوگوں کو بعد میں کچھ فوجی کمانڈر نے مار دیا تھا، جس سے انور سادات کو مار دیا تھا کہ یار یہ ہم بزدل نہیں ہیں، نہ ہم اسرائیل بہت طاقتور ہے، یہ تم غدار ہو. اگر آپ کے کمانڈر حماس صاحب وہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، امریکہ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، تو میں کیسے لڑوں گا؟ جب میں ان کی اطاعت بھی کر رہا ہوں جس طرح وہ مجھے کہہ رہے ہیں. میں ویسے یہاں پہ ام کلثوم کا کنسرٹ ہوگا اور اوپر سے میرے اوپر بمباری ہوگی. کیوں ام کلثوم کا کنسرٹ ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ یہ مجھے ہروانا چاہتے ہیں. بلکہ ایک خبر ہے کہ کنگ حسین 67 کی اس جنگ میں تل ابیب میں ہی تھا. ویسے یہ بات بھی ہے کہ جو فائر پاور کی بات ہوتی ہے وہ کس روٹ سے جا رہی ہے، یعنی وہ بم کس روٹ سے پہنچتے ہیں وہاں پر؟ آپ نے بڑا پوائنٹ ٹینک کے پیٹرول کہاں سے پہنچتا ہے؟ آپ نے بالکل نہ کہتے ہیں نا وہ اصل وہ پکڑ لی ہے اس کا پوائنٹ. دیکھیں اس وقت ساری سپلائی وہ سعودی عربیہ، بحرین، جارڈن، ترکی یہ اس کو دے رہے ہیں. تو اب مجھے کیسے کہہ رہے کہ وہ بہت طاقتور ہے جب ان کو سپلائی لائنز، جب ان کو پانی، تیل، ڈائپرز، ہر چیز یہاں سے جا رہی ہیں، ہم ان کو سپلائی کریں. دیکھیں اس وقت کافی، اگر آپ انٹرنیشنل نیوز کو فالو کرتے رہیں، آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ عرب حکمران چاہتے ہیں کہ حماس کو شکست ہو، اسرائیل جیتے، حزب اللہ ڈسمنٹل ہو. اس پہ براڈلی ایران بھی آن بورڈ ہے، یہ سب آن بورڈ ہیں. کیونکہ وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہاں پہ وہ ایک مصنوعی سی چھوٹی سی اسٹیٹ اور اسرائیل کی ڈومیننس، اور وہ سنی ایک الائنس، اور وہ ایک فیک شیعہ سنی کا ایک کلیش کریٹ کریں 2 اسٹیٹ. یہ اس گریٹ گیم کا حصہ ہیں. یہ سارے حکمران، ان کا کام ہے کہ عوام کو کنٹرول کریں. وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اسرائیل اس جہاد کو، اس اسٹرگل کو، اس ریزسٹنس کو کرش کر دیں، کیونکہ ان کے لیے اپنے عوام ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ سارے ایک ہیں. اب انوینسیبل کی کیسے آپ بات کر رہے ہیں جب لڑائی والا کوئی ہے ہی نہیں؟ جنہیں نے لڑنا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی انسٹرکشن سن رہے ہیں. تو پھر کس چیز کی ریزسٹنس؟ پھر کیسی یعنی انوینسیبل ہے؟ انوینسیبل تو تب ہو جب ہم ان سے لڑ رہے ہوں، اور تب ہو. آج اگر آپ حزب اللہ کی بات کریں، جس طرح انہوں نے پیجر اٹیک، واکی ٹاکی اٹیک، پھر ایک دفعہ میں 20 کمانڈروں کی جگہ پہ اٹیک کر کے 14 مار دیے، پھر حسن نصر اللہ، پھر اس کا نائب، پھر اس کے بعد اگلا نائب، سب کو اڑا دیا. کیسے اڑا دیا؟
کیسے اڑا دیا بھائی انہوں نے؟ کیونکہ آپ کے اندر کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. ایران کمپرومائز کر رہا ہے, ایران ان کے ساتھ ایگریڈ ہے کہ وہ اگر اس کو انٹرنیشنل آرڈر میں جگہ دی جائے تو وہ جس طرح پاکستان نے جہادیوں کو سرنڈر کیا تھا جب, اور ہم نے آہستہ آہستہ ان کو جیلوں میں ڈالا, ان کی خبریں ان کو دیں. ایک ٹائم پہ جس طرح سکھوں کی لسٹ ہم نے بھجوا دی تھی, جو سکھ ریزسٹنس خالستان کی تھی, ہم نے ان کو بھجوا دی تھی. اگر ہمارے لوگ آ کے لسٹیں بھجوا رہے ہوں اور آپ لوگوں کی لوکیشن بتا رہے ہوں, جبکہ IRGC کے کمانڈر موجود ہوں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بھی ایک دفعہ 22 جرنیل ایک دفعہ میں مارے گئے تھے, اور ان کے ساتھ امریکی سفیر ساتھ موجود تھا. انہوں نے اس کو بھی قربان کر دیا. اسی طرح ایران نے اپنے کمانڈرز قربان کر دیے, 2-4 کمانڈر, اور ساتھ میں پوری لیڈرشپ اڑا دی. لیکن آج آپ بھی دیکھیں حزب اللہ گراؤنڈ پہ کیسے کھیل رہی ہے. وہ آج بھی گراؤنڈ پہ لبنان میں انہوں نے کوئی ایریا کیپچر کرنے نہیں دیا ان کو. اس کا مطلب ہے میرے جو مجاہد جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ آج بھی اس طرح لڑ رہے ہیں, اور وہ انوینسیبلٹی کی مت کو ہوا میں اڑا رہے ہیں. وہ 1 سال کے بعد غزہ کو فتح نہیں کر سکیں. غزہ سے ایک جگہ سے نکلے جبلی اور وہاں واپس کیپچر ہو گیا. نارتھ غزہ سے نکلتے اور وہ جگہ واپس کیپچر ہو جاتی ہے. ریزسٹنس از ناٹ ڈائنگ. پہلے تو آپ 6 دن میں 3-4 ملکوں کے ایریا قبضہ کر رہے ہیں, آج آپ ایک اسلام آباد جتنی سٹی قبضہ نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کی حیثیت ہے. کس طرح کی انوینسیبلٹی ہے؟ بلکہ یہ میرے کمانڈر ملے ہوئے ہیں, میری لیڈرشپ ملی ہوئی ہے, میرے حکمران ملے ہوئے ہیں, اور وہ مجھے مروا رہے ہیں تاکہ ثابت کرے کہ اسرائیل طاقتور ہے. امہ نیڈ ٹو ہیو دس کلیئرٹی ان دا مائنڈ کہ ہمارے لوگ آج بھی اس طرح لڑ رہے ہیں, لیکن ہمارے سربراہان ان کے ساتھ ہیں. بلکہ اس میں سمپلی ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسرائیل کی کانسکرپٹ آرمی ہے, یعنی وہاں پر عربوں کو چھوڑ کر اور ہیسیڈک جوز کو چھوڑ کر باقی تمام آبادی کو فوج کے اندر سرو کرنا مسٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے کھیتوں میں سے بھی لوگوں نے آ کے کام کرنا ہے, ان کی فیکٹری میں سے بھی لوگوں نے آ کے کام کرنا ہے, اسپتالوں سے اور پولیس سے اور گروسری اسٹور سے, ہر جگہ سے. پچھلے سال کے دوران اسرائیل کی اکانومی 20% ڈراپ ہوئی ہے. ہمیں مجھے کہنے دیجئے کہ عمران خان کی حکومت کے دوران وہ 0.6% GDP میں کمی ہوئی تھی, اور زلزلہ آ گیا تھا کہ یار یہ تباہی مچ گئی ہے. امیجن کریں 20% GDP آپ کی جو ہے تو کم ہو, یہ ریاست انوینسیبل ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور کن سے؟ محصور آبادی کے ساتھ جس کو یہ جنگ کر رہے ہیں, جنگ نہیں قتل عام ہے, اور اس میں ان کی 20% GDP گر جائے. صحیح, بالکل. اس کے اندر ایک اور بات ہے, میں ڈاکٹر صاحب آپ سے لے لیتا ہوں کہ جیسے ابھی ایکسپلین بھی ہو گیا, ہمارے حکمران بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ویسٹ بھی یونائٹڈ ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ جو ویسٹ پورا یونائٹڈ ان کے ساتھ کھڑا ہے, تو اس بیک گراؤنڈ میں کیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کسی ایک مسلمان ملک کی فوج جو ہے وہ حرکت کرے گی اور ویسٹ کچھ بھی نہیں کہے گا؟ ظاہری بات ہے ویسٹ پھر ایک پورا اپنی طاقت کے ساتھ آئے گا نا. تو یہ جو ویسٹ یونائٹڈلی ان کے پیچھے کھڑا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ویسٹ کی اگر میں کہوں گا آؤٹ پوسٹ ہے, اور اس کی فرسٹ لائن آف ڈیفenس ہمارے غدار حکمران ہیں, اور ویسٹ اس کو بڑی اچھی طریقے سے پہچانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ آج جو جنگ یہاں پر مسلمان علاقوں میں ہو رہی ہے, مسلمانوں کی چھتیں ان کے سروں پر گرائی جا رہی ہیں, کیونکہ کل تک تو یہ جنگیں یورپ میں ہوتی رہی ہیں. جس وقت تک خلافت عثمانیہ تھی یہ جنگیں یورپ کی سرزمین میں ہوتی رہی ہیں. اس لیے جس ٹائم بوسنیا کا مسئلہ ہوا تھا تو اس ٹائم جو برٹش پرائم منسٹر تھے, میرا خیال کرتا ہے جان میجر, تو وہ آن دی ریکارڈ ہیں کہ یہ کہنے پر کہ ہم دوبارہ جو ہیں تو یورپ کی سرزمین کے اوپر جہاد کی اجازت نہیں دیں. دے انڈرسٹینڈ کہ اسرائیل جو ہے تو یہ ویسٹ کو بچانے کے لیے ان کی آؤٹ پوسٹ ہے, چوکی ہے. تو ہمیں اس چیز کو پہچاننا چاہیے کہ یہ ان کا انسٹرومنٹ ہے, یہ ان کا ٹول ہے, جس کے ذریعے سے نہ صرف انہوں نے مسلمانوں کو ڈیوائڈ رکھا ہوا ہے بلکہ وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر وہ دھاگ بٹھانے کے لیے. جس طریقے سے کہ عمران نے ذکر بھی کیا, ایک متھ کریٹ کی گئی ہے کہ اسرائیل کی انوینسیبلٹی کے حوالے سے. امریکہ کو اس بات کا خطرہ نہیں ہے. امریکہ نے اگر 23 اپنے بحری جہاز اور ڈسٹرائرز اور مختلف قسم کے ایسٹس وغیرہ یہاں بھیجے ہوئے ہیں, اس کو اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ ایران سے کچھ ہوگا. لٹرلی ایران سے حملے کا ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ ان کو جو ہے تو حزب اللہ کے حملے کا خطرہ ہے, نہ ہوتیوں سے حملے کا خطرہ ہے, بلکہ ایران اور اس کے پراکسیز جو ہیں یہ سارے کے سارے امریکہ کے ڈیفائن کیے ہوئے رول آف دا گیم کے مطابق چل رہے ہیں. کوشش ان کی یہی ہے کہ بھئی امریکہ خفا نہ ہو. میں اسی میں سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمز جو ہیں وہ یونائٹڈ رسپانس دیں اس کے اندر, اور ایک یونائٹڈ فرنٹ کھولیں اس ناجائز ریاست اسرائیل کے خلاف. تو ابھی جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا سوال اسی میں پوچھ لوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایران نے ایک ایکسس آف ریزسٹنس کریٹ کی, یمن کے تھرو ڈیٹر کیا, ہوتی عراق کے تھرو ڈیٹر کیا,
لبنان میں حزب اللہ کے تھرو ٹیٹر کیا، یہ غزہ میں حماس کے تھرو ٹیٹر کیا، تو اس نے، اور شام کے اندر بھی اس کے وہ ہیں اویلیبل ہیں ریسورسز. تو اس پورے یونائٹڈ فرنٹ کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہو سک رہا. نہیں، یہ تو خیر یونائٹڈ فرنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا یونائٹڈ فرنٹ ہے نا، یہ تو مسلم امت کے ریسورسز کا یونائٹڈ فرنٹ تو نہیں ہے. یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد کائنڈ آف ایک ایسا کنسٹرکٹ ہمیں دے دیا گیا، پوری دنیا کو دے دیا گیا، جس میں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے سے آپ آزادی کی تحریکیں چلائیں گے، ریزسٹنس موومنٹ چلائیں گے، یہ سب کچھ کرتے رہیں گے. پھر 2001 میں ستمبر 11 والا واقعہ ہو گیا، اور اس کے بعد امریکہ نے کہا کہ نا بھائی اب جو ہے تو سوویت یونین ختم ہو چکا ہے، اب امریکہ اکیلا اجارہ دار ہے، اور امریکن جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر اب کسی کے پاس اس بات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مخالف کے خلاف نان اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کر سکے. اور یہ چیز ہم بڑے اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، وہ بھلے جو ہے تو اجمل قصاب والی بات ہو یا جو کچھ بھی ہو، اور انڈیا بار بار جو لگا ہوا ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ کشمیر کے اندر ریزسٹنس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کشمیر جو ہے تو مسلم ایک میجورٹی ایریا جس کے اوپر 7 لاکھ ہندو فوج اپنی بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور ہم وہاں پر اب ہماری بارڈر کے اوپر ہے نا، ہم غزہ کے لیے مصر کا شکایت کر رہے ہیں کہ مصر کچھ کیوں نہیں کر رہا، تو ہماری بارڈر کے اوپر بھی تو غزہ موجود ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی تو اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے. پچھلے 40 سال سے وہاں جو ہے تو لاکھ سے اوپر شہادتیں ہیں، اس میں جو ہے تو پیلٹ گنز کی وجہ سے لوگوں کا اندھا ہونا ہے، اس کا پھر اسی طریقے سے جبری گمشدگیاں ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں وہاں چل رہی ہیں. مگر یہ جو آئیڈیا ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل آرڈر کے اندر رہتے ہوئے اپنے انٹرسٹ کو پراکسیز کے ذریعے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا ہے، یا بارگیننگ ٹیبل کے اوپر اپنے چپس کو بڑھانا ہے، اپنے کارڈز کو اچھا کرنا ہے، یہ ایک آئیڈیا ہے جو کہ پچھلے کائنڈ آف آپ کہہ سکتے ہیں 80 سال سے اپلیکیبل ہے. نہیں، اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ امت کے ریسورسز یونائٹ ہوں، وہ مصر، ترکی، اردن، شام، ایران، پاکستان کی افواج یونائٹ ہوں. ٹھیک ہے، عمران صاحب نے بات کی کہ بھائی ہمیں ڈی جی ایم اوز کی اجلاس کی ضرورت ہے، ڈی جی ایم اوز آف ایجپٹ، اس میں ایجپٹ بھی موجود ہو، اس میں شام بھی موجود ہو، اس میں ترکی بھی موجود ہے، یہ سارے اکٹھے ہوں کہ آپریشنل ڈیٹیلز کیا ہیں، ہم نے کس طریقے سے کہاں پر کتنی فوج پہنچانی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کی اس ٹائم ضرورت ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہوتی ملیشیا. صحیح. کون سی ملیشیا؟ میرے پاس فوج موجود ہے، مصر کی فوج موجود ہے، ایران کی فوج موجود ہے، شام کی فوج موجود ہے. اس میں آپ اس بات کو ریکگنائز کیجئے، یہ جو کلونیل کنسٹرکٹ ہمارے اوپر امپوز کیا گیا ہے نیشن سٹیٹس کا. لبنان ایک جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ ایک ناجائز ریاست، اس کے لیے ناجائز اولاد کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ امریکہ کی، میرے خیال سے مودودی صاحب کا شاید یہ بیان ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ اسرائیل جو ہے تو امریکہ کی ناجائز اولاد ہے. لبنان بھی فرانس کی ناجائز ایک کنسٹرکٹ ہے. 100 سال ہو چکے ہیں وہاں پر ابھی تک پلبسائٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، سینسس نہیں ہوا کہ آبادی کا اندازہ ہو سکے. اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ یہاں پر 3 آبادیاں ہیں، عیسائی آبادی، شیعہ آبادی، سنی آبادی، اور ان 3 میں ایک طاقت کی ڈویژن کا فارمولہ دے دیا گیا. اور اس میں یہ تھا کہ جو اسمبلی کا اسپیکر ہوگا وہ شیعہ ہوگا، پرائم منسٹر جو ہوگا وہ سنی ہوگا، آرمی چیف کرسچن ہوگا. لبنان کے ساتھ 2005 میں جنگ ہوئی، لبنان کے ساتھ اسرائیل کی 1982 میں ہوئی، آرمی کہاں ہے؟ نہیں نظر آئی، کیونکہ وہ آرمی جو ہے تو وہ کرسچن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اوکے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو یہاں پر ایکسس آف ریزسٹنس کی بات آتی ہے وہ ایرانین انٹرسٹ کے لیے جو ہے تو وہ آپریٹ کر رہی ہے، وہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے. اچھا، اسی وجہ سے ٹھیک ہے، یہ یونائٹڈ فرنٹ مسلمانوں کا یونائٹڈ فرنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک لمیٹڈ جو ہے تو اگین نیشنل انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک میں کہوں گا کنسٹرکٹ ہے. اچھا، آپ کی بات سیکنڈ ہو رہی ہے، کیونکہ میں جب چیک کر رہا تھا تو جو 2 دفعہ ایک ہیوی کہنا چاہیے یا ایک بڑا رسپانس جو کیا گیا، وہ دونوں دفعہ جو ایک اناؤنسڈ بات تھی اس میں غزہ کا ذکر ہی نہیں تھا. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم غزہ کے لیے ریونج لے رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارا فلانا بندہ آپ نے یا ہماری ٹیریٹری کی. تو جو ایکسس ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، وہ ایکسس نے رسپونڈ اگر کیا بھی ہے پورے سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ، تو وہ کسی مقصد کی وجہ سے کیا ہے رسپونڈ. ہمارے صاحب دیکھیں اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ نے کہا نا کہ وہ ویسٹ یونیفائڈ ہے. ویسٹ یونیفائڈ، ویسٹ کے لوگ تو یونیفائڈ نہیں ہیں، اس کی اکثریت جو ہے وہ کہہ رہی ہے غزہ جنگ بند ہونی چاہیے. وہاں کا جو پاور سٹرکچر ہے وہ یونیفائڈ ہے، کیونکہ جیسے کہ اکمل صاحب نے کہا کہ ان کو پوری ہسٹری پتہ ہے کہ یار ان کو ریزسٹنس مسلمانوں سے ملی ہے، مسلمانوں کو کرش کرنا چاہتے ہیں. مسلمان یونیفائڈ ہیں ایکچولی، لیکن مسلمان یونیفائڈ ہے، مسلمانوں کا پاور سٹرکچر یونیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کو آپ نے
اس پنجروں میں بند کر دیا ہوا ہے کہ نیشن اسٹیٹ سے باہر نہیں سوچنا, اور اس کے اندر بھی بعض اوقات وہ نیشن اسٹیٹ کو بھی سیکریفائس کر لیتے ہیں امریکی انسٹرکشن پہ. تو جب آپ نے ایران کی بات کی, ایکسس آف ریزسٹنس کی بات کی, دس شوڈ بی ویری ویری کلیئر کہ یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے یہ ایرانین انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, یہ غزہ کے انٹرسٹ کو نہیں. دیکھیں میں بھی ہمیشہ کشمیریوں کی حمایت کے نعرے لگاتا ہوں نا. میں کیوں لگاتا ہوں؟ کیونکہ مجھے بھی ایک ہمدردی تو چاہیے, پبلک اوپینین تو چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں جی پشتون وہاں پہ آنا چاہیے افغانستان میں. جب طالبان کے آنے سے پہلے ہم پشتون کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں پشتونوں سے ہمدردی تھی نہیں, میں اپنے وہ نیشنل انٹرسٹ کے چکر میں یہ بات تھا کہ میں نظر آئے کہ میں جی سپورٹ کر رہا ہوں ان کو. ایران نے آذربائیجان کے التشی کو ایسے چھوڑ دیا تھا, کوئی پروٹیکٹ نہیں کیا تھا. آرمینیا کو سپورٹ کیا تھا بلکہ, اور آرمینیا کو سپورٹ کیا تھا انہوں نے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ان کو اہل تشیعی مسلک کو سپورٹ کرنا تھا تو وہ سپورٹ کرتے نا, لیکن انہوں نے اپوزٹ کو سپورٹ کیا کیونکہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو کبھی کبھی نیشنل انٹرسٹ اہل تشیعی کے ساتھ لنک ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. جب نہیں ہوتا تو وہ نہیں کرتے. انہوں نے یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس رکھا ہوا ہے یہ ان کی رجیم کی اسٹیبلٹی کا حصہ ہے, کیونکہ وہاں مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل کے نعروں کے اوپر یہ پوری رجیم کڑی ہوئی ہے. تو مجھے یہ دکھانے کہ میں غزہ کے ساتھ ہوں. اب غزہ کے لوگ دن بدن ذبح ہو رہے ہیں, اب کچھ نہیں کر رہے, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک راکٹ مار دیا, 2 راکٹ مار دیے, 3 راکٹ. آپ پورے سال غزہ قربان ہوتا رہا. یہ صرف نارتھ سائڈ پہ چند راکٹ کے علاوہ حزب اللہ نے کیا کیا؟ پورے سال میں کتنے حزب اللہ کی لوگ کی شہادتیں ہوئی ہیں, کتنے انہوں نے اسرائیلی فوجی مارے, کتنے مارے بتائیں؟ انہوں نے 40,000 مار دیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس 2.5 لاکھ راکٹ موجود ہیں, آپ کے پاس ہزاروں لانگ رینج میزائل موجود ہیں, آپ پورا حیفا سب کچھ اڑا سکتے ہیں, تل اویو اڑا سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے کئی دفعہ دیکھ لیا کہ آپ کے پاس ڈرونز ہیں جو کہ ان کا جو نیوکلیر انسٹالیشن کے اوپر جا کر آپ نے دوبارہ ویڈیو بنا کے دکھا دی کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, لیکن آپ نے کیوں نہیں کیا پورے سال؟ اور جب ایران کے انٹرسٹ ایٹ اسٹیک ہوئے اور ایران کے اندر ملک کے اندر پبلک اوپینین بہت زیادہ خلاف ہوگی رجیم کے خلاف, تو ان کو رسپونڈ کرنا پڑا. تو وہ بھی پہلی دفعہ بھی انہوں نے ان سے بات کر کے سارے راکٹس گرانے کا انتظام کر لیا کہ وہ گرا دیں گے تاکہ اسرائیل زیادہ ناراض نہ ہو. رول آف دا گیم کے اندر رہوں گا, امریکہ کو زیادہ ناراض نہیں کرنا. اور دوسری دفعہ بھی انہوں نے امریکہ سے بہت دفعہ پوچھ کر آخر میں اجازت لے لی اور میزائل مار دی, کیونکہ لاسٹ ٹائم ان کی سب کی ہوئی تھی, ان کو شرمندگی ہوئی تھی کہ یار آپ نے تو یہ تو ملی بھگت والی گیم تھی. تو اس دفعہ انہوں نے میزائل تو پھینکے, اس کے اوپر وار ہیڈز 20 kg اور 25 kg کی, پاکستان کے ہر میزائل کے اوپر, ان کے ہر میزائل کے اوپر 1 ٹن کا مواد آتا ہے. لیکن آپ نے واقعی ہٹ کرنا تھا تو آپ 1 ٹن لگاتے, لیکن آپ نے کیا کیا 20 kg 25 kg تاکہ وہ خالی شیلز گریں, اور وہ گرنے سے نیچرلی کوئی نہ کوئی بلڈنگ تو ہلے گی. لیکن اصل میں آپ نے چھوٹے چھوٹے وہ کر کے دکھا دیا کہ جی اس دفعہ ذرا اچھا ایکٹ کرنا ہے کہ وی رسپونڈڈ نا. ہمیں خوشی ہے اس بات سے کہ کم از کم ہم امت کو یہ احساس تو ہے کہ ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے. لیکن آپ امریکن رولز آف دا گیم کے اندر ہی پلے کر رہے ہیں, دیٹس دا پوائنٹ. حوثیز جتنا کر رہے ہیں, حزب اللہ جتنا کر رہا ہے, اور ایران جتنا کر رہا ہے. ایران نے ٹویٹ کی اور کہا کہ حسن نصر اللہ, جنرل نیل فروشان اور اسماعیل ہنیہ کی قتل کے بدلے میں ہم نے میزائل مارے. غزہ کے لیے آپ نے کیوں نہیں مارے؟ آپ آفیشیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ایران کے لیے کیا ہوا ہے. ہم اس کی تاکہ دنیا کو دکھائیں ہم غزہ اور مسلمانوں کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. ہم اپنے لوگوں کو تو کہیں گے کہ غزہ غزہ غزہ, لیکن دنیا کو بتا رہے ہیں ہم غزہ کے لیے نہیں کر رہے. ہمارے ملک پہ اٹیک ہوا ہے تو دیکھیں مجھے اتنا تو اس سسٹم کے اندر بھی تھوڑا بہت حق تو دینا. تو انہوں نے یہ کیا ہے. ہاں صاحب, تیسری بات جو اس کے ساتھ کھیلنا یہ ایک فراڈ ہے, یہ ایک فراڈ ہے. آپ نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس لمٹ کو اس کو لمیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں. آپ ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ایران کی موسٹ پروبیبلی انڈرسٹینڈنگ ہے ایران امریکن کے ساتھ کہ وہ آگے جب پورا مڈل ایسٹ نیا کنسٹرکٹ ہوگا اس کو انٹرنیشنل آرڈر میں جگہ دی جائے گی, کیونکہ اس نے اپنے عوام کو بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے اور وہ خون لگا کے شہیدوں میں شامل ہو کے مینیج کیا ہوا ہے. تو امریکہ اس کو ریوارڈ کرے گا, بعد میں کچھ لیول پہ ریوارڈ کرے گا کہ یہ رجیم اپنے عوام کو قابو کر سکتی ہے. اور آج مسلم ورلڈ کے ہر رجیم کا ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ اپنے عوام کو قابو میں رکھے. اگر آپ کے عوام سڑکوں پہ آئیں گے اور وہ ویسٹ کے خلاف نعرے لگائیں گے اور سڑک پہ آئیں گے, تو پھر ہم اس رجیم کو ریپلیس کر دیں گے. ہم ان کو لے کر آئیں گے جو اپنے لوگوں کو کنٹرول کر سکے, کیونکہ یہ پپٹس ہم نے بیٹا اسی لیے ہے کہ تم اسٹریٹس کو ٹھنڈا رکھو, اسٹریٹس کو ٹھنڈا رکھو تاکہ ہمارا جو ہیجیمنی ہے پوری دنیا میں ہم نے قائم کی ہے وہ مینٹین رہے. تو جو رجیم یہ نہیں کر سکتی امریکن کو ریپلیس کرتا ہے, اور ہمیں اس پورے چکر سے نکلنا ہو. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسلام ہمیں جو رسپانسبلٹی دیتا ہے وہ بدلے کا نہیں ہے بلکہ حفاظت کا ہے. ایک مسلمان کے خون کا ایک قطرہ جو ہے رسول قسم کھا کر کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ کیا عظمت اور کیا حرمت ہے, مگر مسلمان کے خون کا ایک قطرہ تیری عظمت اور حرمت سے بڑھ کر ہے. کیا ہم بنو قینقاع کا والا واقعہ نہیں جانتے؟ جب ایک مسلمان جو ہے تو شہید کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کیا رسپانس کیا؟
کیا جنگ موتا کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایلچی جو ہے ایک سفیر جو ہے اس کو قتل کیا گیا تھا نا, اور لاکھ کی اسٹرینتھ کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اسٹرینتھ موجود تھی 3000 جو ہے تو اپنے ایک میں کہوں گا فوج بھیج دی. تو یہاں پر ایشو جو ہے تو وہ مسلمان کی خون کی حرمت کا ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ او اچھا 40,000 مار رہے ہیں تو جب تک میں بدلہ نہیں کروں گا, نہیں, یہاں پر ظالم کا ہاتھ توڑنا جو ہے تو آبجیکٹو ہے کہ ان میں یہ سخت نہ رہے کہ وہ مسلمان کی جان مال عزت کو تھریٹن کر سکے, اس پر عمل کر سکے یا نقصان کر سکنا تو بڑی دور کی بات ہے. they should not be able to threaten. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا, یہ حکم ہے. یہ جو ہے تو مسلمان افواج کے اوپر حکم شرعی ہے کہ جہاں کہیں بھی ان کو ایسا پوٹینشل نظر آئے. ٹھیک ہے, قرآن کی آیت ہے نا کہ گھوڑے تیار کرو جنگوں کے جو دشمن کے دلوں میں روب ڈالے. یہ تو حکم ہے ہمارے لیے کہ دشمن جو ہے تو وہ ڈیٹرڈ رہے کہ نہیں آپ نے ہمیں نقصان نہیں پہنچانا. تو یہاں وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا اور پھر ہم بدلے کا سوچیں گے, اور اس میں بھی وہ کہہ دیں کہ بھئی یہ صبر جو ہے تو یہ اصل سزا ہے. یہ پورے معاملے کو دیکھنے کی بہت ایک بہترین آپ نے انالوجی جو ہے نا وہ ایکسپلین کی ہے کہ اصل میں تو ہم نے وقوع ہونے سے پہلے حفاظت کے اقدامات جی کرنے ہیں. جی نہ جی یہ کہ وقوع ہونے دیں اور پھر سوچیں کہ اب ہم نے اس کے بدلہ کیسے لینا جی ہے بالکل, اور کتنے لیول کے اوپر جا کے تو لینا یہ ہے. وہ پورا پیراڈائم ہی یہاں پر الٹا ہے نا, کیونکہ اگین ہم نیشن اسٹیٹ کے اندر کنسٹرکٹ کے اندر بند ہیں, ہمارے دماغ جو ہیں تو وہاں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے فوجی جو ہیں تو وہ مختلف یہ جتنے میں کہوں گا ادارے ہیں, وہ سینڈ ہرس کا ہو, فورٹ لاڈرڈیل کی بات ہو, وہاں سے وہ تلواریں جیت کے آتے ہیں. کس چیز کی تلوار جیت کے آتے ہیں؟ انٹرنیشنل آرڈر کیسے چلتا ہے وہاں. ان کو اس بات کی تو ٹریننگ نہیں دی جاتی نا کہ بھئی آپ نے انٹرنیشنل آرڈر کنسٹرکٹ کیسے کرنا ہے, کیسے کرنا یہ اپنے جہاد کیسے کرنا ہے. کیسے کرنا. جی بالکل ٹھیک ہے. میں یہاں پہ دو آرگیومنٹس ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک آرگیومنٹ میں آپ سے عمران صاحب آپ کی طرف لے آتا ہوں کہ ایک آرگیومنٹ ہے بہت سرکولیٹ ہوا شروع میں, ابھی بھی میں کچھ لوگوں سے سن لیتا ہوں کہ جی ہمت نہیں تھی حماس میں, بعد میں برداشت کی, تو کیوں کیا نہ کرتے. یہ جو پورا آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ اتنی بلڈنگیں تباہ ہو گئیں, یہ سارا کچھ ہو گیا, پورا غزہ ملیمیٹ کر دیا, تو یہ تو انہوں نے غصے میں اور ریئیکشن میں کیا ہے. نہ حماس وہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتی نہ یہ ریئیکشن آتا. یہ ایک آرگیومنٹ ہے جو کہ مسلمانوں میں سرکولیٹ کیا جا رہا ہے. بہت غلامانہ قسم کا, سلیوش قسم کا ایک آرگومنٹ ہے, بٹ لیٹس ٹیک اٹ آن دا فیس ویلیو. ٹھیک ہے, کب حماس رو رہی ہے, کون رو رہا ہے کہ ہم مارے گئے, ہم مارے گئے, ہم مارے گئے؟ ہم تو اس پہ نہیں رو رہے. کوئی بیان نہیں آیا. ابو بیدا تو کہہ رہے لوگوں کو کہ اٹھو. ان کا بیان تو ہے کہ وہ فوج اٹھیں, امت اٹھے, لوگ اٹھیں, جہاد. اب نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ اس کا تو ابھی 7 اکتوبر پہ جو بیان ہے وہ تو یہ ہے. تو حماس میں جواب بھگتنے کی ہمت نہیں تھی تو کیوں کیا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میں ہمت ہے. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کب ہمت کریں گے. بلکہ اس کے رسپانس میں اردن میں جو تو ہزاروں لوگ سڑک پہ ہزاروں آ گئے کہ لوگ تم نے بلایا ہے ہم آ گئے, کہ آپ نے بلایا ہم کڑے ہیں. امت تو کڑی ہے. امت کب رو رہی ہے؟ ہم دیکھیں حماد صاحب, ہم اپنے شہیدوں پہ نہیں روتے. نہ ہمیں یہ افسوس ہے کہ ہمارے بچے قربان ہو گئے, یہ ہو گیا. ہم 2 ارب مسلمان خانہ کعبہ, مسجد اقصیٰ, اسرا و معراج, اپنی ایک عورت, بیٹی, بہن, والد, بوڑھے, جوان کے لیے مرنے کو تیار ہیں. ہم سب شہید ہونے کو تیار ہیں. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارا گلہ, ہمارا جو شکایت, جو ہماری کمپلینٹ, جو ہماری صدا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلحے کے گودام بھرے پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ملینز کی افواج موجود ہیں جنہوں نے یہاں وہ سٹار لگائے ہوئے ہیں, یہاں انہوں نے بہادری کے تمغے لگائے ہوئے ہیں, اور وہ بیرکوں میں بند پڑے ہوئے. کیوں وہاں پہ چند ہزار کی ملیشیا لڑ رہی ہے جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے, اور یہاں پہ ٹینک, جہاز, میزائل اور ایئر فورس کے جہاز ان کے پاس سب کچھ ہے, اور وہ نہیں جنگ کر رہے. گلہ تو یہ ہے کہ آپ سے ایک پتھر کی دوری پر, پتھر پھینکنے جتنی دوری پر ایک آرمی کڑی ہوئی ہے. ایجپٹ کی آرمی بارڈر کے اس پار کڑی ہے, اور وہاں کے لوگ ان کو آواز دے رہے ہیں ان کے پاس بندوقیں ہیں, ان کے پاس اسلحہ ہے, اور یہ حرکت نہیں کرتے. گلہ یہ ہے. ہم اس پہ نہیں روتے کہ ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں. ہمارے لوگ جو شہید ہو رہے ہیں وہ بہت بلند مقام پر پہنچ گئے. ہمیں تو اپنے اوپر افسوس ہے. ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ ہمیں تو اس کا گلہ ہے ان سے. ہم مسلمانوں کو. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ یار آپ پہ ہمت نہیں تھی تو کیوں کیا آپ نے؟ تو دیکھیں, میری انگلی ہر دن ایک کاٹ رہے ہیں, ایک بازو کاٹ رہے ہیں, ناک کاٹ رہے ہیں, میری کان کاٹ رہے ہیں. کاٹ تو وہ رہے ہیں, آپ نہیں کریں گے تو وہ نہیں کاٹیں گے. الجیریا کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا بھائی؟ فرانس پہ انہوں نے حملہ کیا تھا. برما کے مسلمانوں نے کس پہ؟ تائی لینڈ پہ حملہ کیا تھا. گجرات کے مسلمانوں نے, جس کو مودی نے ان کو مارا ہے, اس نے کس پہ حملہ کیا تھا. عراق کے مسلمانوں نے کس پہ حملہ کیا تھا. کیا طاقتور کو دلیل چاہیے ہوتی ہے؟
بوسنیا میں ہوا, بوسنیا میں ہوا, ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے. تو طاقتور کو دلیل چاہیے ہوتی ہے, طاقتور کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. اصل حکم شرعی کی بات ہے. امریکہ کو دیکھ لیں, 100 ملین ریڈ انڈین کو مار دیا, 10 کروڑ ریڈ انڈین کو مار دیا اس نے. ایبروجینیز کو آسٹریلیا میں مار دیا انہوں نے حملہ کیا تھا. ان کو دلیل چاہیے. دے نیڈ نو ایویڈنس, نو کوئی دلیل. اور نہ یہ 7 اکتوبر کو شروع ہوا ہے, یہ 7 اکتوبر سے پہلے سے. ہمارا صاحب ایک نکتہ بس آخری دیکھیں, ہم حکم شرعی پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہمیں زندگی اللہ نے دی ہے, اللہ کی امانت ہے, اور اللہ ہم سے زندگی واپس لے گا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر یہ نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے, قرآن کی ایک آیت ترجمہ ہے نا, یہ نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو جب تمہاری موت آئے تو اس کو روک کے دکھا دینا. یہ جواب ہے اللہ کا ان کو کہ جب تمہاری موت آئے تو روک کے دکھا دینا. ٹھیک ہے, تم 10 سال 15 سال 5 سال 8 سال زیادہ جی لو گے تو اس کے بعد تم بچ جاؤ گے اس سے. وہاں کہاں جاؤ گے پھر, کیا جواب دو گے اللہ کو؟ وہ تو کامیاب ہو گئے. آپ اپنا جواب سوچیں. آپ یہاں بیرکوں میں بیٹھ کے آرام کر رہے ہیں اور آپ انتظار میں ہیں ایسے حکموں کا جو کبھی نہیں آنے والے. تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آپ ہمارے صاحب اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اکمل صاحب آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم سب انسریبل ہیں. ہم نے ان کی مدد کے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ آپ اپنے حیثیت کے حساب سے ذمہ دار ہیں. آپ یا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ اپنے دفتر بیٹھے ہیں, آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ان لوگوں کو موبلائز کریں جو یہ طاقت رکھتے ہیں, ان کو ہیلپ کرنے کی. ایک جرنلسٹ کی ذمہ داری ہے, ایک وکیل صاحب کی ذمہ داری ہے, ایک استاد کی ذمہ داری ہے, ایک بزنس لیڈر کی ذمہ داری ہے, ایک اسٹاک بروکر کی ذمہ داری ہے. ہر بندے کی ذمہ داری ہے, اور ایک فوجی کی ذمہ داری ہے, ایک پولیس افسر کی ذمہ داری ہے, ایک جج کی ذمہ داری ہے کہ وہ آرڈر دے کہ افواج نیڈ ٹو موبلائز. ہر بندے کی ڈیوٹی ہے, ہر بندہ اللہ کو جواب دے گا. ان طالب علموں کی ذمہ داری ہے, ان طالب علموں کا کام ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلیں اور ڈیمانڈ کریں کہ افواج, مسلم امہ کی افواج موبلائز ہوں. یہ ہم سب سے پوچھا جائے گا. ہم نے دیکھ لیا بائیکاٹوں سے نہیں ہو رہا. بائیکاٹوں سے ایک بم بھی نہیں روکا, ایک سنگل بم بھی نہیں روکا ہماری ساری بائیکاٹ سے. مسلم امہ یونیفائڈ ہے, مسلم امہ چاہتی ہے, مسئلہ کہیں اور ہے اور ہمیں اس کو سالو کرنا ہے. اس میں میں خالی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ جملہ دینے والے لوگ, اس جملے ایک اور اس کے مقابلے میں جملہ موجود ہے اور پاکستان کے اندر تقریباً میں کہوں گا کہ ہر دوسرا بندہ جانتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے افضل. سر یہ پریگمیٹک ہو کے نا گیدڑ کی 100 سال زندگی کو پریفر کرتے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں پریگمیٹزم پہ جائیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نیشن اسٹیٹ کی بھی سینکٹیز ہیں. اس کے بعد آپ اپنی پوری فوج, اپنے عوام کو بھی قربان کرنے پہ تیار اگر آپ کے علاقے پہ قبضہ ہو جائے. سینکٹیز ہر جگہ ہیں. آپ صرف ریلیجس سینکٹیز کی بات نہ کریں کہ یہ مذہب کی سینکٹیز کے لیے میں کیوں لڑوں. آپ اپنے قومی سینکٹیز کے لیے نہیں لڑتے. آپ کے گھر پہ حملہ ہو, آپ کی بہن بیٹی, آپ کی والد, آپ اس کو اگر کوئی وہ کرے, ہیریس کرے, ان کو کوئی اٹیک کرے, آپ نہیں لڑیں گے. آپ کہیں گے کہ یار زندگی بچانا امپورٹنٹ ہے. زندگی امپورٹنٹ ہے لیکن کچھ حرمات اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ہم زندگی قربان کرتے ہیں. یہ ہر کوئی کرتا ہے جو اپنے آپ کو کوٹس ان کوٹس, اگر میں لفظ استعمال کرنے کی, کوئی بغیرت انسان کی بھی اپنی سینکٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندے کی سینکٹی ہیں. مسئلہ یہ کہ آپ کس کی سینکٹیز اڈاپٹ کر رہے ہیں. آپ قومی سینکٹیز اڈاپٹ کر رہے ہیں, آپ وطنی سینکٹیز اڈاپٹ کر رہے ہیں, یا آپ خدا کی سینکٹیز اڈاپٹ کرتے ہیں. یہ اصل ڈسکشن ہے. یہاں پر ایک اور آرگیومنٹ ہے, میں اس آرگیومنٹ کا جواب جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے لے لیتا ہوں. آرگیومنٹ یہ ہے کہ حکمران ایک خاص نظام ہے, ایک خاص پالیسی کے تحت وہ اس معاملے کو لے کر چل رہے ہیں. تو اگر اس پالیسی کے خلاف جا کے اس کے اندر اس پالیسی کے سے باہر نکل کر ہم کچھ سوچ رکھ رہے ہیں, تو کیا اس سے کیوس یا ایک فتنہ نہیں پھیل جائے گا کہ ایک فتنے والی صورتحال پیدا ہو جائے گی؟ یہ آرگیومنٹ جو ہے وہ عوام کو دیا جاتا ہے کہ آپ فتنہ کریٹ نہ کریں, حکمران جو کر رہے ہیں ان کو کسی اور طریقے سے آپ ہینڈل کریں, فتنہ کریٹ نہ کریں. سبحان اللہ. مطلب 67 سے مسجد الاقصی وہ کفار کے قبضے میں. یہ 3 مساجد میں سے ایک مسجد ہے. ہمارے حرمات میں سے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 مسجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت ہے, یعنی عبادت کی نیت کر کے وہاں وزٹ کرنا, یہ جو ہے تو مسلمانوں کے لیے جائز ہے. وہ کفار کے قبضے میں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر وہ کبھی مسجد الاقصی کے اندر آ کر کریکر بم وغیرہ پھاڑتے ہیں, آنسو گیس چلاتے ہیں, نمازیوں کو وہاں سے نکال دیتے ہیں, روک دیتے ہیں. کبھی جمعے کی نماز نہیں ہوتی, کبھی تراویح نہیں ہوتی. وہ مرد, زن, بچے کسی کی بھی تفریق نہیں کرتے. اور اس کے مقابلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فتنہ ہوگا. ہم تو ٹیکسز کم کرنے کے لیے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, ہم تو بجلی کے بل کم کرنے کے لیے سڑکوں پر آ جاتے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کسی کو یہ بات کرتے ہوئے کہ یار آپ کیوں بجلی کا زیادہ بل آ جائے اس پر فتنہ پیدا کرتے ہیں, یا ٹیکس زیادہ دے رہے ہیں تو آپ فتنہ پیدا کر رہے ہیں.
بلکہ اب تو ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کو کہتے ہیں کہ بھائی اس کو جیل سے نکالو، یا اس کو جیل میں سائیکل چاہیے، یا اس کو جیل میں جو ہے تو اپنا کھانا شہر چاہیے. بند کر دو، یہ ہم شہر بند کر دیں گے. ہم پورے کے پورے شہر بند کرنے کی، سڑکیں بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، پہیہ جام ہو جائے گا. ہر دوسرے دن ہوتے رہتے ہیں. مجھے تو کبھی بھی یہ آرگومنٹ نظر نہیں آیا ان ایشوز کے اوپر کہ کہے کہ یار اب تو فتنہ پیدا کر رہے ہیں. مسجد الاقصی جو کہ ہماری حرمات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، 3 حرم ہیں. یہ حرم شریف جو مسجد الاقصی کا ہے، اسی طریقے سے حرم کعبہ ہے اور حرم مدینہ ہے. اور ہم حرم، مطلب جو حرم شریف جس کو کہا جاتا ہے، یہ مسجد الاقصی ہے، اس پر آواز اٹھانے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ پیدا کرے گا. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے بالشت بھر زمین ناجائز ہڑپ کی تو اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کے برابر توق اس کی گردن میں قیامت والے دن ڈالیں گے. یہ دیکھیں مظاہرے کرنا فتنہ کیسے؟ ڈیمانڈ کرنا، ہم کوئی بندوق اٹھا رہا ہے کوئی بندہ، وہ کمرانوں کے سر پہ اس نے پسٹل رکھ دیا، کیا کیا ہے بھائی؟ فتنہ کیسے؟ ہم نے کتنے کوئی مار دیے لوگ، کیا کیا ہے؟ سڑک پہ آ کے ڈیمانڈ کرنا، پروٹیسٹ کرنا، اپنی بات اٹھانا، یہ فتنہ کیسے؟ اگر ہم کہیں کہ حکمران یہ غلط کر رہے ہیں، حکمران ٹیکسوں کے معاملے میں غلط کر رہے ہیں، ہم بولتے ہیں فتنہ نہیں ہے، تو حکمران جو ہے تعلیم کا نظام خراب کر رہے ہیں، ہم بولتے ہیں ٹی وی پہ ایک ڈرامہ غلط چلتا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ غلط، جو غلط کر رہے ہیں ہم ہر چیز پہ بولتے ہیں. سب کہتے ہیں یہ احتساب ہے، یہ نظام کی درستی کا طریقہ ہے، یہ اصلاحات ہے، یہ تو جی جمہوری رویہ ہے. اس کے لیے تو بڑے پیارے لفظ بنے ہوئے ہیں. اللہ اور رسول کی خاطر اور اسلام کی خاطر اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو یہ فتنہ ہے. آپ سڑک بند کریں، خود سڑکیں بند کر رہے ہیں، خود انہوں نے روڈز بلاک کی ہوئے، سٹیز بلاک کرتے ہیں. اس وقت فتنہ نہیں ہوتا. جب اللہ اور رسول کے لیے اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو یہ فتنہ بن جائے گا. اصل میں وہ پیراڈائم کی بات آئی تھی نا، انہوں نے جیسے ہی آپ کو یہ اگین وہ نیشن اسٹیٹ کنسٹرکٹ سیکولرزم، ٹھیک ہے، آپ نے سیکولرزم کے تحت انڈیویجولسٹک اسلام دے دیا ہے. انڈیویجولسٹک اسلام کے اندر جہاں کہیں تھوڑی سی بھی اگر رکاوٹ آئے گی تو ٹھیک ہے، اس پر وہ پھر مظاہرہ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. آپ اس سے ہٹ کر وہ اسلام جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے مطلب ہمیں کہا ہے کہ یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان کے اوپر غالب ہوگا، اگر اس کانٹیکس کے اندر آپ آئیں گے تو وہ پھر کہیں گے وہ نہیں، یہ تو سیکولرزم اور نیشنل آرڈر اور تمام چیزوں کے ساتھ ٹکرانے والی چیز ہے، یہ تو فتنہ. اصل میں یہ لفظ فتنہ ٹھیک ہے اسلام ہی کی ٹرمینالوجیز میں سے ایک ہے، مگر اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جیسے میں نے کہا ہمیں انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ کو اگر بجلی کا گیس کا بل زیادہ ہو گیا ہے، سڑک بند کر دو. روزانہ ہمارے وہ کبھی گیس کی پائپ لائن کھود رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کرک میں اور اسی طریقے سے بنو میں اور مختلف جگہوں پر، کبھی وہ جی ٹی روڈ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی انڈس ہائی وے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی موٹر وے پہ آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. کبھی بھی کسی نے نہیں کہا فتنہ جو ہے تو پھیلا رہے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. سر میں ایک اہم چیز کی طرف اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. یقین کریں کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی واٹس ایپ یا فیس بک پہ کوئی ایسی ویڈیو نہیں آئی ہو جہاں پر وہاں سے لوگ امت کو پکار رہے ہیں، امت کی افواج کو پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے آئیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ کچھ ایک بزرگ کے پوتے یا پوتیاں شہید تھیں، اس نے کہا جی بتانا رسول کو جا کے کہ امت نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. تو ایک تو مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا آپ کہ یہ جملہ اگر میں ادا کروں کیا یہ درست ہوگا یا نہیں، کہ امت کی مدد نہیں پہنچ سکی غزہ کے لوگوں کے لیے. تو اور زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ رکاوٹیں کیا ہیں. سر میں رکاوٹوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو ایک واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ رکاوٹیں ہیں جن کو عبور کر کے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور کیوں امت جو ہے وہ نہیں وہاں پر کردار ادا کر سکی. دیکھیں امت کمپلیٹلی یونیفائڈ ہے، اور جس بندے کے اندر ذرا سا بھی شعور ہے اور وہ امت کو دیکھ رہا ہے، وہ انگلینڈ کے اندر جا کے دیکھ لیں، مسلمان ملک میں نہ دیکھیں، وہ امریکہ کے مسلمانوں کو دیکھ لے، وہ جا کے کینیڈا کے مسلمانوں کو دیکھ لے، وہ مصر کے مسلمانوں کو دیکھ لے، وہ شام کے مسلمانوں کو دیکھ لیں. آپ کو ہر جگہ ہمارا صاحب جو آپ فیل کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو ہر جگہ، شاید ہر بندہ ایسے بول نہ پا رہا ہو، ہر بندے کے پاس پوڈ کاسٹ میں بولنے کا موقع نہ ہو، لکھنے کا موقع نہ ہو، ہر بندے کی یہ فیل ہے مسلم امہ یونیفائڈ ہے ان کی ہیلپ کرنے میں. لیکن مسلم امہ کے اوپر جو سٹرکچر قائم ہے، جو پورا ڈھانچہ موجود ہے، جو ویسٹفیلین سٹیٹس کا ڈھانچہ موجود ہے، جس کے اوپر ایک سٹرکچر ہے، جس کے اوپر کچھ حکمران ہیں جنہوں نے ایک پورا ایک نظام چلا رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اسرائیل کے ساتھ، صاف کہیں گے یہود کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ لوگ. کیونکہ امریکہ نے کہا ہے کہ آپ نے یہود کے ساتھ ہونا ہے، تو وہ یہود کے ساتھ ہیں، یہود کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ جو آیات ہیں کہ وہ جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم تو صرف دل لگی کر رہے ہیں، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان کے ساتھ ہنسی کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے. ہر دوسری تیسرے ہفتے ٹونی بلنکن پہنچا ہوا تھا اور سارے دارالحکومتوں کا دورہ کر کے چلا جاتا ہے. تو رکاوٹ تو یہ ہے.
رکاوٹ ہمارا اوپر جو اسٹرکچر ہے، ہماری افواج، ہماری پولیس، ہمارے ہر بندہ ایک فیلنگ رکھتا ہے، لیکن جو ہمارا کمانڈ اسٹرکچر ہے اس میں مسئلہ ہے. اچھا، امپوزڈ اسٹرکچر سے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ شاید انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر، لا، نیشن اسٹیٹ، اس طرح کی اسٹرکچر کی بات ہاں، لیکن اس اسٹرکچر کو ملک کے اندر کوئی مینٹین کر رہا ہے مینٹین نا. کر رہا ہے. کو ہر یہ اسٹرکچر تو انٹرنیشنل ہے اور انٹرنیشنل میں، لیکن اس کو ہر ملک کے اندر مینٹین کرنے والا ایک اسٹرکچر موجود ہے. وہ بھی وہ ہے. چند کور لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے. عام لوگ تو اس اسٹرکچر کو اس طرح بائی نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ متاثر ہو جاتے ہیں لیکن 100% بائی نہیں کرتے، کیونکہ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو کہ کمپلیٹلی باٹ آن آئیڈیاز ہیں، وہ ویسٹرن تھاٹس کے اوپر کمپلیٹلی باٹ ہیں، اور کچھ پیڈ بھی، ٹھیک ہے. وہ تو انڈیویجول کیسز میں پیڈ لوگ بھی ہیں. انہوں نے ہماری طاقت کو نا امریکہ کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، ہماری طاقت کو انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے، ہماری طاقت کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، ہماری طاقت کو مسلمانوں کے خلاف، مسلمان ملکوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. آپس میں لڑنے میں بہت بہادر ہیں، دشمن کے مقابلے میں جی وہ ریشم سے نرم ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. اب وی نیڈ ٹو کنونس، وی نیڈ ٹو چینج، کنونس کرنا، ان کی تھاٹس چینج کرنی ہے ان لوگوں کی. وی نیڈ ٹو چینج دیم، اینڈ اف دے آر ناٹ چینجنگ وی نیڈ ٹو چینج دیم. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ اگر کچھ اس میں مزید اضافہ کرنا چاہیں اس کے اندر، کیونکہ میں ایک خاص اینگل سے سوچ رہا تھا کہ ایک یہ اینگل ہے، میں ایک عقیدے کے اینگل سے بھی سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا تو نہیں کہ وہن کی بیماری، دنیا کے فائدے، یہ بھی وہ رکاوٹیں ہیں جو نہیں ہلنے دے رہے پاور اسٹرکچرز کو؟ دیکھیں، ایک عرصہ ہوا ہے کہ ہمارے، میں کہوں گا اگین، مقتدر لوگ وہ تمغہ، القابات، عہدے، ایکسٹینشنز اور اس کی دوڑ میں جو ہیں تو وہ لگے ہوئے ہیں. اور یہ آج کل کی بات نہیں ہے، اس بات کو تقریباً 300 سال سے زیادہ ہونے لگے ہیں کہ ہم القابات کے ساتھ ایک اور پھر ایک اور پھر ایک اور ہر نئی بات کے اوپر جو ہے تو ایک نیا تمغہ مل جائے، ایک نیا لقب مل جائے. اور خالی اپنے مقابلے میں مجھے زیادہ اچھا لقب ملا ہے کہ نہیں ملا، اور اسی چیز میں آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑے لوگوں کی باتیں. لیکن پچھلے، اگر میں صرف اور صرف یعنی 1990 سے آنورڈ کا میں اگر اٹھا لوں، حالانکہ ہماری تاریخ 1400 سال کی تاریخ ہے، بوسنیا میں ہمیں نہیں پتا تھا مسلمان ہیں. ان جنرل لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہاں مسلمان بھی ہیں. ہمیں تو جس ٹائم یوگوسلاویا ٹوٹا، اس کے بعد کروشیا جو ہے تو کیتھولک کنٹری تھا، سربیا جو ہے تو وہ آرتھوڈاکس کرسچنز تھے. بیچ میں پتہ لگا کہ بوسنیا ایک مسلمان میجارٹی والا ایریا بھی موجود ہے، اور وہاں مسلمان میجارٹی جو ہے تو وہ ریزسٹ کر رہی ہے اگینسٹ آرتھوڈاکس اینڈ کیتھولک کرسچنز. پھر ہمیں پتہ لگا وہاں مسلمان بھی ہیں اور وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ چچنیا میں مسلمان بھی ہیں. مگر جس ٹائم اگین سوویت یونین ٹوٹا اور اس کے بعد جو ہے تو رشیا نے اپنا استبداد پھیلانے کی کوشش کی اور چچنز نے ریزسٹ کیا، ہمیں تب پتہ لگا کہ وہاں پر مسلمان موجود ہیں اور مسلمان جو ہیں تو ریزسٹ کر رہے ہیں. ہمیں ان کے اسلام کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے مطلب شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی، یار وہ تو اسکرٹ، ان کی خواتین اسکرٹس پہنتی ہیں، ان کو تو قرآن بھی نہیں پڑھنے آتا، ان کو تو نماز بھی نہیں آتی، ان کو تو یہ بھی نہیں آتا. میرے اپنے ایک جاننے والے تھے جو کہ پاکستان آرمی کے ساتھ بوسنیا میں ان کی ڈیٹیلنگ ہوئی تھی، وہاں پر ان کو پوزیشن کیا گیا تھا. اور وہ جس طریقے سے ہماری یونٹس کے اندر ایک امام کی پوزیشن بھی ہوتی ہے، وہ امام تھے. اور وہ بتا رہے تھے اپنا آنکھوں دیکھا حال کہ انہوں نے یونٹ کی مسجد بنائی، اور یونٹ کی مسجد میں اتنا زبردست قسم کا جو ہے تو لوکل بوسنینز کے لوگ آنا شروع ہو گئے کہ ان کو اس بات کی فکر پڑ گئی کہ کہیں یونٹ بند کر کے واپس پاکستان نہ بھیج دی جائے. تو کہتے ہیں ہم نے ان پر گرم پانی بند کر دیا، وضو کرنے کے لیے گرم پانی بند کر دیا. کہتے ہیں وہ برفانی علاقہ ہے اور اس کے اندر وہ برف والے پانی سے وضو کر کے پھر بھی مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. کہتا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم کیا کرنا ہے، یہ اسلام کی طرف کھینچے آ رہے ہیں اور ہم جو ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو چیز ہے، پھر بوسنیا، پھر اس کے بعد جو ہے تو آپ کے پاس اسی طریقے سے ہمارے پاس غزہ کا انتفاضہ، یہ پورے فلسطین کا انتفاضہ 2000 میں شروع ہوا، پھر کشمیر کا انتفاضہ یا کشمیر کی ریزسٹنس آپ کے پاس جو ہے شروع ہوتی ہے، افغانستان کی ریزسٹنس ہے، عراق کی ریزسٹنس ہے. اچھا، اس سارے سے ویسے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امت کے اندر نہیں ہے. ایگزیکٹلی. آپ کے پاس فلپین کے اندر منڈاناؤ کی بات ہے، آپ کے پاس اسی طریقے سے جو ہے تو تھائی لینڈ میں 3% مسلمان ہیں. اس لیے بعض وہ ہندو جو کٹر نیشنلسٹ قسم کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار سے بات اصل مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. یہ جہاں کہیں بھی ہے نا، یہ آرام سے نہیں بیٹھتے. ہم غلامی ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم صرف اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کی غلامی پسند کرتے ہیں، کفار کی نہیں کرتے. اور ہمارے حکمران غلامی مانتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہاں پر ایشو جو ہے وہن ہے ایک پرٹیکولر، میں کہوں گا کہ گروپ کے لیے. یار غزہ کے لوگوں نے
امت کا ایمان تو تازہ کیا ہی کیا ہے. اس ٹائم کفار سٹڈی کر رہے ہیں. پہلے کفار قرآن سٹڈی کر رہے تھے کہ یعنی 2011 کی جب بات ہوئی کہ مسلمان کون ہے, اب وہ سٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ماں اپنے ہاتھوں میں اپنے بچے کی لاش لے کر صبر کا مظاہرہ کیسے کر سکتی ہے. یہ ریزیلینس کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے, یہ ریزیلینس کہاں سے آ رہی ہے؟ امریکہ میں ستمبر 11 ہوا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھئی آدھی آبادی PTSD کا شکار ہو گئی ہے. یہاں 40,000 بندہ ذبح کر دیا گیا, اور اس کے بعد بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی بات آ رہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو ہم سے راضی ہے تو ہمیں کسی بات کی جو ہے تو فکر نہیں ہے, کہ اگر اقصیٰ کے لیے ہم قربان ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. یہ کہاں سے صبر آ رہا ہے؟ اور یہ خیر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ فارچونیٹ بات ہے کہ نہیں ہے, مگر یہ ریزسٹنس, یہ قربانی ٹیلی وائزڈ ہے. یہی ایگزیکٹ بیہیویئر آپ کو افغانستان میں بھی موجود تھا, ہم تک پہنچا نہیں. یہی سب کچھ جو ہے تو آپ کے پاس عراق میں بھی ہوا, ہم تک پہنچا نہیں. کشمیر میں بھی ہو رہا ہے, ہم تک پہنچا نہیں. چشنیا میں بھی ہوا, ہم تک پہنچا نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ صبر اور استقامت کی کہ اسلام کی خاطر ہمیشہ قربانی دینے کے لیے تیار رہی ہے. امت تیار, اور صرف غداری جو ہے وہ ایک خاص طبقے, ایک حکمران طبقے کی طرف سے کی گئی. عمران صاحب, اس میں تھوڑا سا میں آگے لے کے چلتے ہوئے, کہ کافی عرصہ ہوا استعمار نے یہاں پر حکومت کی, پھر ایک کلاس بنائی اور اس کو یہاں پر چھوڑ کر گئے کہ حکمرانی کریں. جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا کام یہ ہے کہ اسٹریٹ کو کول ڈاؤن رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک آبسٹیکل ہم نے دیکھی. ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی اس گروپ کے اندر موجود ہے. وہ ان سے مرغوب ہیں, ان کو تقریباً خدا ہی سمجھتے ہیں, جو ان کے آقا سمجھتے ہیں. پھر ایک ورلڈ آرڈر ہے, ورلڈ آرڈر میں سیکورٹی کاؤنسل ہے, نیشن اسٹیٹس ہیں, انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے, ایک پورا ساری چیزیں ہیں. پھر ہمارے حکمران طبقے کے اندر حب الدنیا اور یہ وہاں چیز ہے. یہ وہ ساری, میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ ان تمام رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے, ان تمام آبسٹیکلس کے ہوتے ہوئے, بائیکاٹ کے علاوہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا سلوشن ہے بائیکاٹ کے علاوہ؟ دیکھیں, اگر آپ اسپیسیفک مسئلے کا حل ہے وہ مسلم آرمیز کا موبلائز ہونا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ غزہ کا اور کوئی بھی حل نہیں ہے, آرمیز کا موبلائز ہونے کے علاوہ کوئی حل نہیں. اب آپ دیکھیں آرمی موبلائز ہونے میں کیا رکاوٹ ہے. یعنی اپنے آبسٹیکل آئیڈینٹیفائی کریں. نیشن اسٹیٹ ہے, سیکورٹی کونسل ہے, UN ہے, ہمارے حکمران امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں, ان کا سسٹم لے کے چل رہے ہیں, تو مجھے یہی تو توڑنا ہے. اچھا, اب جب آپ توڑنے کی بات کریں نا, تو آپ کو دو ایسپیکٹس بڑے کلیئر ہونے چاہیے. ایک, آپ کو عوام کو بھی اس چیز پہ تیار کرنا ہے کہ جناب ہم اس غلامی کے اسٹرکچر میں ہمیشہ ایسے ہی مار کھاتے رہیں گے, ایسے ہی پستے رہیں گے, ایسے ہی ان کی غلامی میں رہیں گے. الحمدللہ جو امت کے اندر رینائسنس آئی ہے, امت کے اندر جو شعور آیا ہے, امت کے اندر جو کلیئرٹی آئی ہے, امت UN سے متنفر ہو چکے, کوئی کشمیر کے لیے UN کی بات اب نہیں کرتا. امت امریکہ کے بارے میں ان کے ساری اخلاقی جوازات ختم ہو چکے ہیں. لوگ نوکری کے لیے ضرور جائیں گے وہاں پہ, انگلینڈ بھی جائیں گے, کینیڈا بھی جائیں گے, امریکہ بھی جائیں گے, لیکن وہ امریکہ کو ایک بڑا عظیم ریاست نہیں مانتے, ہیومن رائٹ چیمپئن نہیں سمجھتے, ہیومن رائٹ چیمپئن نہیں سمجھتے. یورپ کے بارے میں ان کا وہ کلیئر ہو گیا ہے, وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل اسٹرکچر کے بارے میں ان کا اوپینین, نیٹو کے بارے میں اوپینین. ویسٹ کی ایک ایک چیز بیچ بازار ننگی ہو گئی ہے. ویٹو سیکورٹی کونسل میں امریکہ, سارا اسٹرکچر وہ ہو گیا ہے. امت از گوئنگ بیک ٹو دا روٹس, امت اپنی اصل کی طرف جا رہی ہے. امت اس پورے اسٹرکچر نے جس طرح اس کو ایک دجل اور ایک طلسم کے اندر اور ایک دھوکے کے اندر رکھا ہوا تھا, اس سے نا ایک بیدار ہو رہی ہے. وہ دیکھ رہی سب غلط ہے, یہ سب ٹھیک نہیں ہے, اور اس لیے حکمرانوں کو امت کو سنبھالنا بھی مسئلہ بن رہا ہے. اس لیے ہمیں یہ آبسٹیکل امت کے لیول پہ تو بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں وہ کلیئرٹی نظر آ رہی ہے. اور میں پھر وہی بات کروں گا, ہمیں ہمارے مقتدر طبقہ کو بھی اپنے آپ کو یا تو اس کے ساتھ الائن کرنا ہے, وہ اپنے آپ کو چینج کرے امت کے ساتھ. دے نیڈ ٹو چینج اور دے ول بی چینجڈ, ادروائز وی ہیو نو وے آؤٹ. آپ اسی آبسٹیکل میں یہ باٹل نیک ہے, ٹھیک ہے, ایک باٹل نیک ہے, اس باٹل نیک کو ختم کرنا پڑے گا. اگر امت چاہتی ہے جہاد کرنا اور وہ لوگ ہمیں بلا رہے ہیں, امت چاہتی ہے, اللہ کا حکم ہے, کیا رکاوٹ ہے؟ ہمارا مقتدر طبقہ, ترکی کا, ایجپٹ کا, سیریا کا, بنگالی حکمران, پاکستانی حکمران, یہ اگر اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں تو بس پھر رکاوٹ ختم کرنی ہے نا. یا میں قائل کروں گا, اگر ان میں جتنے لوگ قائل ہوتے ہیں میرا کام آسان ہو جائے گا. If they don't change, we need to change. Who need to change? Anyone جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اس طبقے کو ہٹا کر امت کے سینسر لوگ کو لا سکتا ہے, ان کو کام. اس میں یہ بات بھی بہت واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو ان رکاوٹوں کو ہٹائے بغیر کوئی اور سلوشن پریزنٹ کر رہا ہے تو وہ فیک سلوشن ہے. یعنی دا اونلی سلوشن کہ ہم اپنے
بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنے بچوں کی مدد کر سکیں غزہ کے اندر، ہمیں ان رکاوٹوں کو ختم کرنا ہی کرنا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ میں تھوڑا سا اس معاملے میں ایموشنل بھی ہو جاتا. اگر ہم نے قیامت والے دن رسول کو منہ دکھانا ہے تو ہمیں ان رکاوٹوں کو ہٹانا ہی ہوگا اور ہمیں مدد کرنی ہوگی ان کی. میں ڈاکٹر صاحب اس انشاءاللہ اس کے تھوڑا سا پوڈ کاسٹ کے اینڈ کی طرف ہم چل رہے ہیں، تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ذکر کیا تھا بیچ میں بوسنیا کا، پھر اس کے بعد جلیاں والا باغ ہمارے ہاں بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم غزہ دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی برما ہم نے دیکھا. تو کفار کی ایک پیٹرن ہے، وہ پیٹرن یہ ہے کہ وہ اجتماعی نسل کشی، کلیکٹیو پنشمنٹ، اور عوام کو اتنا مارو کہ اگر کوئی بھی ہمارے خلاف سوچے اٹھنے کا تو عوام اس کو پکڑ لے کہ بھائی تو اگر اٹھ گیا نا تو یہ دوبارہ کلیکٹیو پنشمنٹ سے. تو اب مسلمانوں کو دبانے کا ایک طریقہ نکالا، اور یہ آج سے نہیں ہے، ایک فارمولہ یہ بنایا ایک فارمولہ بنایا ہوا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کلیکٹیو پنشمنٹ سے ہم دبا لیں گے. تو کیا واقعی انہوں نے دبا لیا ہے غزہ کے اندر اور باقی جگہوں کے اندر؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جاؤں گا اسی بات کو خالی سیکنڈ کرنے کے لیے. پہلی جنگ عظیم کے بعد برٹش امپائر زبردست قسم کے فائنینشیل کرنچ میں تھی. اس وقت یہ جو بچر آف بنگال ہے چرچل، تو وہ وار منسٹر تھا، اور فوجی نمبرز کو جو ہے تو کم کرنے کے لیے اس نے ایک فارمولہ دیا. اس نے مسلم دنیا میں عراق، شام اور اردن، ان 3 جگہوں پر ایک ہی خاندان کے 3 بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ بادشاہ بنا دیا. جو حجاز کا علاقہ ہے، یہاں سے شریف حسین کے والد کو مالٹا میں اسیر کر دیا اور ان کی جگہ آل سعود لے آئے. ان 3 بھائیوں کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک کو دبائیں گے، دوسرا بھی دبائے گا. جنگ کے باہر سویلین پاپولیشن کے اوپر گیس، کیمیکل ویپنز کو سب سے پہلے بار انگلینڈ نے استعمال کیا، عراق میں اور ہمارے جو ہے تو قبائلی علاقوں کے اندر، پختون قبائلی علاقوں کے اوپر، کہ جہاں کہیں سے اگر، اور اس کا یہ تھا انہوں نے فوجیں نکال کر ایئر بیسز بنا دی. جہاں کہیں سے بات آتی تھی کہ اچھا ادھر سے کوئی مزاحمت آئی ہے، ریزسٹنس آ رہی ہے، یہ لوگ جو ہیں تو ان کا جو سیٹ اپ ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہے، جہاز بھیج دو، پورا گاؤں اڑا دو. آج جو آپ غزہ میں دیکھ رہے ہیں 1918 سے شروع ہوا ہے، چرچل نے شروع کیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے بھی 1857 میں بھی ہم بھی قتل عام دیکھ 1948 میں وزیرستان میں بمباری کی تھی ایسے ہی. جی بالکل. یہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار سویلین پاپولیشن کے اوپر کیمیکل ویپنز کا استعمال برٹش نے کیا تھا. سویلین پاپولیشن کے اوپر اٹامک ویپنز امریکہ نے استعمال کیے تھے. ٹھیک ہے، یہ ان کا فارمولہ ہے کہ دشمن کو اتنا کرش کرو کہ یہ دوبارہ نہ اٹھ سکے. اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے الجزائر کی بڑی چھوٹی سی آبادی ہے، 10 لاکھ بندہ مار دیا. آج اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ان کی غزہ کے اندر آپریشنز امریکی، افغانستان اور عراق کے آپریشنز کے مقابلے میں زیادہ ہیومین ہے. امیجن کر سکتے ہیں 80% آبادی، 80% گھر گرا دیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آپریشنز جو ہیں تو امریکہ کے مقابلے میں زیادہ ہیومین ہے. تو امریکہ نے پھر کیا کیا؟ تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ برٹش، امریکن، فرینچ کہ مسلمان اس وقت تک سبڈیو نہیں ہوتا جس وقت تک جو ہے تو اس کو بڑے اچھے طریقے سے خون خرابہ نہ کر دیا جائے. یہ ایک مینٹالٹی ہے جس کے ساتھ یہ چلنا چاہتے ہیں. کیا وہ کامیاب ہوئے سبڈیو کرنے میں؟ کیا دیکھتے ہیں آپ آج امت کے اندر، غزہ کے اندر؟ کیا نہیں، یہی تو وہ چیز ہے نا. الحمدللہ اس میں 2 باتیں ہوئی ہیں. نمبر 1 بات تو یہی ہے کہ امت کی ریزیلینس سامنے آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، امت جو ہے تو اس کے سامنے سے یہ سارے کی ساری باتیں جو کھڑی کی گئی تھی اسرائیل کی انونسبلٹی کے حوالے سے اور اسی طرح باقی کے یورپ کے حوالے سے، وہ چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ان کے سامنے جو اسلام کے آج کل کے سو کالڈ چیمپئنس تھے، وہ محمد بن سلمان کی بات ہو، اردوغان کی بات ہو، مہاتیر محمد کی بات ہو، عمران خان کی بات ہو، ایران، ٹھیک ہے، ایران بیچ میں آ جاتا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں تو ایکسپوز ہوئے ہیں کہ یار اتنا بڑا قتل عام ہو گیا. کہاں ہے وہ؟ تو پہلے ہم جانتے تھے کہ ترکی سے فلوٹیلا آ رہا ہے، اور ساتھ میں بات بھی ہوتا تھا کہ اچھا یہ 8 فلوٹیلا نہیں گیا تو اس کے ساتھ پھر ہماری نیوی بھی آئے گی. تو وہ تو خالی ڈبل روٹی پہنچانے کی بات تھی نا. آج تو 40,000 بندہ ذبح کر دیا گیا، تو خود سپلائیز دے رہے ہیں ان کو، اور ان کی ایئر فورس کی سپلائیز وغیرہ وہاں سے ترکی سے آ رہی. ٹھیک ہے، ان کی یعنی ملٹری مشین کو سپورٹ کرنے کے لیے ترکی سے آپ کے پاس سپلائیز آ رہے ہیں. مگر یہ جو چیز ہے اس وقت امت جس لیول کے اوپر کھڑی ہے کہ اس کے سامنے یہ انٹرنیشنل آرڈر کمپلیٹلی ڈسمینٹل ہو چکا. امت کے سامنے جو اس کے سامنے سو کالڈ یہ چیمپئنز اور یہ نیشن اسٹیٹس رکھی گئی تھی، ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے مسائل حل نہیں کر سکتے، یہ ختم ہو چکے ہیں. امت جو ہے تو اپنے آپ کو یعنی فلسطین کے مسلمانوں کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ ہوتے ہوئے محسوس کر رہی ہے
اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ ہمارا وے فارورڈ صرف اور صرف ایک ہی ہے جو ہمارے ریسورسز کو یونیفائی کر سکے, جو ہمارے ایسٹس کو یونیفائی کر سکے, جو ہماری آرمیز کو یونیفائی کر سکے, اور وہ آرمیز پھر جو ہے تو مسلمانوں کی حرمات کا دفاع کریں. ٹھیک ہے, وہ مسلمانوں کو خون ہو, مسلمانوں کے جو ہیں تو مقدسات ہوں, کہ مسلمانوں کی جان ہو, کہ مال ہو, کہ عزت ہو. ٹھیک ہے, ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا بھی سودا کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ہمارا پرائم منسٹر وہ نیشنل ٹی وی کے اوپر آگے کہتا ہے کہ یار اگر ہم جو ہیں تو فرانس کے سفیر کو نکالیں گے تو وہ ہمارا $1 بلین کا ان کے ساتھ جو GSP+ کا ایگریمنٹ ہے وہ ختم کر دیں گے. $1 بلین قیمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی. یہ اس طریقے سے ہمارے حکمران سوچتے ہیں, اور ہمارے لوگ کس طریقے سے سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, ناموس رسالت ہی کے اوپر ہمارے لوگ جو ہیں تو جس ٹائم سڑکوں پہ آتے ہیں تو اس کے لیے ہر چیز تن من جان جو ہے تو وہ لگانے کے لیے تیار کہ کیسے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ مس میچ ہے جو لوگوں کے سامنے, امت کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر صرف اور صرف ایک سولوشن ہے, اور وہ سولوشن یہی ہے کہ ایسا ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم, ایک ایسا جو ہے تو پیراڈائم, ایک ایسا جو ہے تو نیریٹو جو کہ امت کے بیچ میں یہ انگریزوں کی اور فرینچ کی, وہ سائکس پیکو کی بات ہو, ریڈ کلف کی بات ہو, یا ڈیورنٹ کی بات ہو, یہ جتنے بھی مطلب یہ ساری ڈویژن کی لکیریں بنی ہوئی ہیں جو ان کو ختم کر دے گی, ملیا میٹ کر دے گی. ٹھیک ہے, اور وہ صرف اور صرف اسلام کا نیریٹو ہے, وہ صرف اور صرف خلافت کا نیریٹو ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. یہ جتنے آپ نے واقعات کا ذکر کیا, یہ سارے واقعات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ یہ ہو سکا, ممکن ہوا کہ غدار حکمرانوں کے ساتھ مل کر استعمار نے کچھ دیر کے لیے امت کو پیچھے دھکیلا, لیکن آج تک امت نے کبھی بھی غلامی ایکسیپٹ نہیں کی ہے. چاہے وہ 50 سال 60 سال 70 سال کسی علاقے کے اندر اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہوں, 20 سال افغانستان میں, کشمیر میں, فلسطین میں وہ جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کسی لمحے یہ نہیں سوچا چلو قبول کر لیتے ہیں, یہ کسی لمحے ان کے ذہن کے اندر نہیں آیا. لہٰذا ظاہری بات ہے جو ایک بہت کہنا چاہیے کہ مسلمانوں کی ریزیلینس کی جو آپ نے بات کی, اس پوری اجتماعی کلیکٹیو پنشمنٹ کے باوجود کہ انہوں نے بے گناہوں کو چن کے کہنا چاہیے کہ بالکل اجتماعی قبریں بنائی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے غلامی قبول کرنے سے ہمیشہ انکار کیا. لیکن اس میں جو ہے تو ابھی میں خیال سے 2 دن پہلے نتن یاہو نے بیان دیا ہے لبنان کے لیے کہ اگر آپ حزب اللہ سے بیک آف نہیں کرتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرتے ہیں, تو پھر غزہ جیسی ڈسٹرکشن کے لیے تیار ہو جائیں. 2006 میں بھی جس وقت حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی, تو اس وقت بھی اسرائیل نے یہ لبنان کے بجلی گھر, ان کے پانی کے فلٹریشن جو اسٹیشنز وغیرہ ہیں, ان کی جو ہے تو پلوں کو اور انفراسٹرکچر کو تباہ کیا. کولیکٹیو پنشمنٹ, یہ وہ فارمولہ ہے جو کہ امریکہ, برطانیہ, فرانس استعمال کرتے رہے ہیں, بار بار کرتے رہے ہیں, اور اسی چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمودہ ہے. آج یہ فارمولہ جو ہے تو ان کو فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ جتنا زیادہ جو ہیں تو دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ رسپانس نہیں مل رہا. نہ 2006 میں جو ہے تو لبنان کی آبادی پیچھے ہٹی تھی. ٹھیک ہے, کہ نہیں ہم حزب اللہ کو نہیں سپورٹ کرتے, بس ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں ہم کر لیں, وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں. ٹھیک ہے, آج بھی جو ہے تو اسرائیل کی یہی کوشش ہے کہ اگر ہم پاپولیشن کو پنش کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سے ہٹ جائیں گے. دیکھیں امریکہ سینکشنز کیوں لگاتا ہے, ایران کے اوپر سینکشنز کیوں ہیں, عراق کے اوپر سینکشنز کیوں تھیں, افغانستان کے اوپر سینکشنز کیوں ہیں, پاکستان کے اوپر بھی وقتاً فوقتاً وہ سینکشنز لگاتے رہتے ہیں. کولیکٹیو پنشمنٹ ہی کی تو ایک قسم ہے نا. ٹھیک ہے, اور اس میں یعنی اگین آن دا ریکارڈ بات ہے, کلنٹن کے زمانے میں سیکریٹری آف اسٹیٹ تھی میڈلن آل برائٹ, اور اس سے پوائنٹ بلینک ایک سوال رکھا گیا تھا کہ آپ کی سینکشنز کی وجہ سے, بیبی فارمولا ملک کے اوپر سینکشنز آپ نے لگائی ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے عراق کے اندر 5 لاکھ بچہ مر گیا ہے. دودھ پیتے بچے, شیر خوار, یعنی وہ پیدائش سے لے کر 2 سال کی عمر تک کے بچے ہوتے ہیں. 5 لاکھ بچے جو ہیں تو فوت ہو گئے ہیں. از دا پرائس ورتھ اٹ, یہ سوال تھا, اور اس نے کہا یس. ٹھیک ہے, یہ وہ مینٹالٹی ہے جس کے ساتھ جو ایکسپوز ہو رہی ہے اس وقت, اور امت اس کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے, اور اس کو پہچان رہی ہے, اور یہ جان رہی ہے کہ سوائے اس مینٹالٹی کو مطلب جو ہے تو آپ جو طاقت کے ساتھ ریزسٹ نہیں کریں گے, اس وقت تک جو ہے تو ہمیں اپنی تحفظ نہیں مل سکتا. اکمل بھائی, یہ جو مسلم آرمیز یوز کر رہی ہیں, آپ ان کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارے فاٹا میں جو کر رہے ہیں, آپ چند لوگ کی خاطر پورے ایریاز کو ملیامیٹ کر رہے ہیں. یہ پالیسیز ہم دیکھ رہے ہیں مسلم کنٹریز کے اندر, کیونکہ وہیں سے ٹریننگ آئی ہے نا. مثلا انفارچونیٹلی مسئلہ یہ کہ جو ہمارے جو بھی لیڈرشپ ہے وہ بہرحال ان کی پیراڈائم سے سوچتی ہے, تو انہوں نے یہ ادھر بھی اپلائی کیا, انڈین کشمیر میں اپلائی کر رہے ہیں.
ایک علاقے سے بلاسٹ ہوگا تو پھر پورے علاقے کو پنش کیا جائے گا. کشمیر میں ایک علاقے سے بلاسٹ ہوگا تو پورے لوگوں کو سب باہر کر دو, پھر ایک ایک کی وہ شناخت پریڈ ہوگی, 25-30 بندے اٹھا کر ان کو لٹکاؤ, مارو ان کو, پھر ان میں سے کوئی بندہ نکالو. یہ دس از دا اسٹائل. بلکہ ایون دہلی اور مظفر نگر اور آسام اور ان مطلب آپ کشمیر تو اوپر کے علاقے ہیں نا, وہاں پہ بھی پورے کے پورے محلے, دکانیں گرا دیں, گھر گرا دیے, لوگوں کو کہیں پر اچھا انہوں نے پتھر پھینکا ہے, انہوں نے مظاہرہ کیا ہے, انہوں نے احتجاج کیا ہے, اور پھر پوری آبادی کو پنش کرنا. ٹھیک ہے, آلموسٹ اس حد تک کہ انہوں نے تو سٹیزن شپ لاس کو چینج کر دیا, جہاں کے مسلمان بیٹھے بیٹھے جو ہیں تو ہندوستان کے وہ نان سٹیزنز ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیز ہے کہ ایک مینٹالٹی بنائی گئی, کنسٹرکٹ کی گئی کہ مسلمان جب تک آپ ان کو کرش کر کے نہیں رکھیں گے اس وقت تک جو ہے تو یہ سبڈیو نہیں ہوں گے, یہ ریزسٹ کرتے رہیں گے. ہمارے اندر مینٹالٹی بلڈ کی گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ پرنس کریم آغا خان والی, کہ آپ کے اوپر مسائل آئیں درخواست لکھ دو. نا ہمیں معاشرت علم میں یہی پڑھایا گیا نا 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد. تو اس کے لیے بھائی مسلمانوں کے بڑے جمع ہوئے, انہوں نے کہا ہاں یہاں پر بھی یہ بنگال کی تقسیم کو کینسل کر کے ظلم ہوا ہے, یہ ظلم ہوا, یہ ظلم ہوا, یہ ظلم ہوا ہے, کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, ہم ڈیلیگیشن بناتے ہیں, وائس رائے کو جو ہے تو اپلیکیشن لکھ کے دے دیتے. تو ہم اس زمانے سے اپلیکیشن ہی لکھ رہے ہیں. میں اسی کے ساتھ اپنے لاسٹ کوشچن کی طرف آتا ہوں. یہ جو انہوں نے آخری بات کی, یہیں سے آگے لے کے چلتے ہوئے, یہ جو مینٹیلٹی ہے کہ آپ کا طریقہ کار یہی ہے کہ بس آپ ریکویسٹ کریں, آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, آپ اپیل کر دیں, آپ بتائیں, آپ کسی اتھارٹی کے پاس جائیں اور ان کو سکھائیں, ان کو بتائیں, اپنی رودات بتائیں اپنی جا کے. اور یہی ہم کافی عرصے سے دیکھتے ہیں, ہم کرتے بھی آئے ہیں. تو یہ جو مینٹل ایک ریسٹرین ہے, اس کو چینج کرنے کا طریقہ کیا ہے, وے فارورڈ کیا ہے؟ اور خاص طور پہ میں اس وجہ سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ہم جب رکاوٹوں کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ بہت کوئی بڑی رکاوٹ ہے, یعنی ایسا کوئی مینٹل اپنے ذہنیت کے اندر تبدیلی کہ یہ رکاوٹیں نظر ہی نہ آئیں اللہ کے حکم کے سامنے. جزاک اللہ خیر. دیکھیں, ان کی سکسیس یہ ہے کہ وہ ہمیں اس بات پہ قائل رکھیں کہ آپ ٹیکنالوجیکلی بہت پیچھے ہو, آپ اکانومی آپ کی ختم ہے, آپ کے لوگ کو کچھ آتا نہیں ہے, تم جنگلی وحشی لوگ ہو, تمہیں کوئی تمیز تو تم میں ہے نہیں, سیویلائز تم نہیں ہو, ریسورسز تمہارے پاس نہیں ہیں, فیکٹریاں ساری ہمارے پاس ہے, تم صرف را مٹیریل پروڈیوس کرتے ہو وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہو. لیکن یہ ویسٹ کی سکسیس ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے لوگ جو ویسٹ سے پڑھ کر آتے ہیں وہ بھی یہاں آ کے ہمارے لوگوں کو یہی سناتے رہتے ہیں. امت نے افغانستان کے اندر 42 ملکوں کی فوج کو شکست دے کر بغیر کوئی اچھے اسلحے کے شکست دے کر نا آہستہ آہستہ وہ جاگنے لگ گئی ہے. کیا یہ سب کیا تھا؟ وہ جناب آپ کے گھروں میں سب کچھ ٹریک کر رہے ہیں, وہ ایسے کر سکتے ہیں, وہ یہ بھی کر سکتے ہیں, وہ اسمارٹ بلٹس ہیں, اسمارٹ گنز ہیں, اسمارٹ یہ ہے, وہ اے آئی ہے, وہ سب کچھ ایسے کر رہے ہیں. تو پھر کیوں شکست کھا گئے افغانستان میں؟ کیوں وہ غزہ قبضہ نہیں کر سکے ہیں؟ کیوں وہ برما کے اندر لوگوں کو سبڈیو نہیں کر سکے؟ کیوں وہ کشمیر کو سبڈیو نہیں کر سکے؟ کیوں 9 لاکھ فوج, 7 لاکھ سے 9 لاکھ فوج ایک چھوٹے سے علاقے کو کنٹرول نہیں کر پا رہی؟ پوری فوج ہماری 9 لاکھ نہیں ہے, ان کی اتنی سے زیادہ فوج صرف ایک ایریا کو کنٹرول نہیں کر پا رہی. کیوں؟ اتنی اگر وہ طاقتور ہیں, اتنی اگر ہم جنگلی وحشی ہیں, اتنی ہم میں تہذیب نہیں ہے, اتنی اگر ہم میں عقل نہیں ہے, ہم الحمدللہ امت کو اس سے نکلنا ہے. وہ اس پورے ویسٹرن پیراڈائم جو ایک طلسم ہے, ایک جادو ہے, یہ ایک جادو ہے. جادو کیا کرتا ہے؟ حقیقت نہیں ہوتی, وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے. جس دن آپ اس کے اثر سے نکلتے ہیں نا, آپ کو نظر آتا ہے سب فریب تھا, سب ایک طلسم تھا, سب ایک جھوٹ تھا. یہ سب ایک جھوٹ ہے جو کہ ہمارے اوپر امپوز کیا گیا ہے, اور ہمیں اس سے نکلنا ہے. الحمدللہ امت نکل رہی ہے, اور یہ مسلسل اس کو وہ ایک کلیئرٹی آتی جا رہی ہے. ہمیں اس کلیئرٹی کے پیس کو فاسٹ کرنا ہے, اور جتنی کلیئرٹی آئے گی, آپ دیکھیں ہماری انٹیلیجنس انڈرسٹینڈ کرنی شروع ہو گئی ہے. اب ہم آخر میں ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں چند پیڈ لوگ ہماری رکاوٹ بن گئے ہیں. امت رکاوٹ نہیں بنی, اب انٹیلیجنس اس طرح رکاوٹ نہیں بنی. کلیئرٹی بڑھتی جا رہی ہے, ایک شعور کا لیول بڑھتا جا رہا ہے. اب ہمیں ان چند چھوٹے سے ٹولے سے جان چھوڑانی ہے. وی نیڈ ٹو چینج دیم, اور وی نیڈ ٹو چینج دیم, جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمیں اس ٹولے, تو اب یہ ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں الحمدللہ. امت پہنچ گئی ہے اس وار آن ٹیرر کے 20 سالوں میں. اس رشیا کے ساتھ جو وار ہوئی, اس کے اندر امت کے اندر ایک بڑی رینائسنس آ گئی ہے. امت اس دجل سے, فریب سے, جھوٹ سے, طلسم سے نکل رہی ہے. کچھ لوگ کا انٹرسٹ ہے, اس لیے وہ نہیں نکل رہے, ورنہ سمجھ وہ بھی رہے ہیں. یہاں پر میں سمپلی ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گا کہ دنیا کی سب سے سیکرٹ ٹیکنالوجی, جو سینٹریفیوجز کے ذریعے سے یورینیم کی انریچمنٹ ہے, پاکستان میں اس کا پروگرام 1976 میں شروع ہوا. اب اس میں سول ورکس وغیرہ بھی وہ سارا ٹائم میں موجود ہے, اور بائی 83 کول ٹیسٹ کر لیا تھا.
رفلی جو ہے تو یہ تقریباً 8 سال کا اگر عرصہ آپ کہنا چاہیں، 8 سال کے اندر اس وقت جو دنیا کے صرف 3 ملکوں کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود تھی اور انتہائی سیکرٹ تھی، ہم نے اس کو کر لیا. ہمارے پاس کمپیوٹرز نہیں تھے، ہمارے پاس جو ہے نا تو وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کہیں نہ ہم چاند پہ پہنچے تھے، نہ ہم جو ہے تو ابھی ہم نے ویکسین ایجاد کی تھی، نہ یہ کیا نہ کیا وہ کیا. مگر جہاں ول پاور ہو، جہاں پر آپ کچھ کرنے کا جذبہ ہو، آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ تھی ایک. ایگزیکٹلی ہم نے کیا. پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے آن دا ریکارڈ بات ہے، وہ انڈیا سے زیادہ ڈیولپ تھا. مشرف صاحب نے آ کر اس پر ایک روک لگا دی. اس نے کہا ہم لکوڈ فیول میزائل نہیں بناتے، ہم خالی سالڈ فیول بنائیں گے. کیوں؟ کہ پھر دنیا یہ نہ سوچے کہ ہمارا ایجنڈا، ہماری سوچ ایگریسو ہے، کیونکہ جو لکوڈ فیول بیسڈ ہیں وہ انٹر کانٹیننٹل بن سکتے ہیں. ہمارا اپنا اسپیس کا پروگرام وغیرہ تھا، ہم نے اس کو اسکریپ کر دیا کہ کہیں امریکہ جو ہے تو ہمارے بارے میں غلط نہ سوچ لے. ہم بڑے پیس لوننگ لوگ ہیں، ہم جو ہیں تو ریسٹرینٹ شو کرنے والے لوگ ہیں، ہم جو ہیں تو خالی رولز آف دا گیم کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں. جو امریکہ نے ہمارے لیے رول رکھ دیا ہم اس کے مطابق چلیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا رول نہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو بات ہے کہ امت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امت پرفارم نہیں کر سکتی. اس کو جنگلی اور وحشی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جو ہے تو قبول نہیں کر سکتے. دنیا میں آپ کرسچنز کو دیکھیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کس قسم کی توہین کرتے ہیں. وہ جو ہیں تو پڑھے لکھے ہیں، وہ جو ہیں تو یعنی ٹالرنٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے. تم لوگ جنگلی وحشی ہو، تم لوگ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ رسول کی شان میں کیا مطلب ہے؟ کہ کس بیسس کے اوپر ہمیں جو ہے تو بد تہذیب یا بیکورڈ کہا جاتا ہے؟ کیا ہمارے پاس ریڈ لائنز ہیں جو کہ اسلام اسٹیبلش کر رہا ہے اور ہم ان کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. جزاک اللہ خیر جی. اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ عمران صاحب ہمارے، اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا آج. ناظرین، انٹلیکچوئل اسلام کے اس چینل پہ ہم اسلامک آئیڈیالوجیکل اینگل سے انالیسز پیش کرتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ایونٹس ہیں، جو امور ہیں مسلمانوں کے، جو انٹرسٹ ہیں، جو مسلمانوں کے مسائل ہیں، ان کے اوپر ہم اسلام سے اخذ شدہ انالیسز، اسلام سے اخذ شدہ احکامات جو ہیں ان کے متعلق ہم بات کر سکیں. تو یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم غزہ کے لوگوں کا جو معاملہ ہے، غزہ کے لوگوں کی جو ہم نے مدد کرنی ہے، اس میں ہم زیادہ جلدی اپنے اس ہدف تک پہنچ سکیں جہاں پر ہم پھیل چکا ہے. لبنان بھی اور دمشق بھی اور معاملہ جو ہے وہ اب پھیلتا جا رہا بینک بھی ہے. اور اس میں یہ بات بھی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ابھی اس کے بعد بھی محفوظ رہ جائے گا، تو وہ مسلمانوں کے پیچھے ہیں، وہ کسی خاص ٹولے یا کسی خاص گروہ کے نہیں، وہ تمام مسلمانوں کے پیچھے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.